تو جب ہم مکمل خواندگی اور معیاری تعلیم کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے اسکول کھولنے سے نہیں آئے گی اور وہ ہمارے جو دوسرے آرگنائزیشن اسکول چلا رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے سے نہیں آئے گی. وہ مکمل ہماری خواندگی آئے گی جب ہم گراس روٹ لیول کے اوپر جا کر کے اور ایشوز کو ایڈریس کریں اور وہاں انٹرونشن کریں. اور گراس روٹ لیول کی جب بات آتی ہے تو سرکاری اسکولوں کی بات آ جاتی ہے. تو ہم نے یہ ایک تہیہ کیا ہے کہ ہم کام کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ اور سرکاری اسکولز میں جا کر. اس میں آپ لوگ آگے پہنچ گئے سندھ اور بلوچستان کو، کیونکہ آپ لوگ آفٹر کر رہے ہیں، تو سندھ اور بلوچستان میں کیا اس حوالے سے گورنمنٹ لیول پر کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی ایسا معاہدہ ہو گیا ہے کہ وہ آپ ان کو گراس روٹ لیول پر ہیلپ کریں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ہم نے سب سے پہلے کوشش کی کہ چیف منسٹر صاحب سے مل کے اور منسٹر آف ایجوکیشن سے مل کے ایک پلان کریں کہ خاص طور پہ گورنمنٹ اسکول جو ہیں ان کو کیسے امپروو کیا جائے. خاص طور پہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ گورنمنٹ اسکول سے ہی یہ تو سب لوگ ایجوکیٹ ہو کے آگے نکلے، لیکن آہستہ آہستہ پرائیویٹ اسکول سے ان کی جگہ لے لی. اب جو نان افورڈنگ لوگ ہیں ان کے لیے بڑا پرابلم ہو گیا کہ ہاؤ ٹو گیو اے کوالٹی ایجوکیشن، جیسا کہ آپ کو پتا ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم اسکول اڈاپٹ کریں اور تقریباً 200 کے قریب اسکول ہم نے اڈاپٹ کیے سندھ میں بھی اور کراچی کے اندر بھی. اور ان اسکولوں میں ہم نے ایک ٹیچ کے حوالے سے کام شروع کیا جہاں پہ ٹیچرس ٹریننگ سے شروع کر کے اور ایک ہیپی اسکول تک کا ایک کنسیپٹ دیا کہ وہ کیسے بہتر طریقے. یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے؟ یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس 4 سے 8 اسکول جو ہے کراچی میں موجود ہیں جو کوئی بھی آگے. اور آپ یقین کریں کہ جو حالات تھے اسکولوں کے، آپ کو میں بتاؤں کہ وہاں اسکول کی بلڈنگز میں ٹیچرز کی ریزیڈنس بنی ہوئی تھی، شادی گھر بنے ہوئے تھے. جی میں نے تو کافی یہاں پر بھی دیکھے ہیں، کراچی میں بھی اگر کوئی آپ تھوڑے اندرون علاقوں میں جائیں تو وہاں پر یہ تو ریزیڈنس آپ نے کہا کہیں کہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں اور ایک کھنڈر کی صورت دے رہا ہے. بالکل. اور خاص طور پہ انٹیریئر میں تو ہم سنتے ہیں نا کہ ماں اوتاق بنی ہوئی ہیں. جی ہم نے سب سے پہلے ان چیزوں کو جو ہے فیس کیا اور امیڈیٹلی جو ہے ان کو ایک ہیپی اسکول کا کنسیپٹ، یعنی کہ وہ فرق مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایک پرائیویٹ اسکول اور ایک گورنمنٹ اسکول کے درمیان ہوتا ہے. تو کتنی جگہ پر یا کتنے عرصے سے آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کو یا کتنے اسٹوڈنٹس کو اسکولس کو فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں؟ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے اس کو کرتے ہوئے اور اب تک ہمارے پاس ماڈل کے طور پہ کچھ 10 اسکول موجود ہیں صرف کراچی میں، ہاکس بے سے لے کے مریض تک، کہ جن کو باقاعدہ دکھایا جا سکتا ہے وہ ہسٹری کے جو اسکول کو اڈاپٹ کرنے سے پہلے کیا تھی اور آج وہ اسکول کی خوبصورت شکل میں موجود ہیں. اینڈ وی فیل سو سیٹسفائڈ ود دس کہ جب لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے اور یہ خوشی اگر بڑھتی چلی. یہ آپ لوگوں کا ایور لاسٹنگ سپورٹ ہے گورنمنٹ اسکولس کے ساتھ، کیونکہ کوئی چیز اسٹارٹ کر دینا پھر اسے مینٹین کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کتنے عرصے کا آپ کا یہ معاہدہ ہے یا کتنے عرصے کی آپ کی یہ سوچ ہے؟ اچھا خوبصورت سوال آپ کا. اس حوالے سے یہ ہے کہ ایکچولی ہم نے شروع ہی وہیں سے کیا کہ پہلے ٹیچرس ٹریننگ. اوکے. اور گورنمنٹ کی ہمیں اس میں کافی اچھی سپورٹ ہمیں رہی ہے اور 3 سال تک تو ہم نے اس کو 100% اپنی ذمہ داری پہ رکھا ہے کہ ہمارے پاس جو کلبس ہیں تقریباً 80 کے کلبس ہیں پورے سندھ کے اندر اور بلوچستان میں ملا کے. یہ کلب باقاعدہ ان اسکولوں کو جا کے انسپیکٹ کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیٹ از دا ریزن اسی کہ ہم کوشش کرتے ہیں اور 3 سال بعد بھی اگر وہ سچویشن نہیں رہی تو ہم اس کو فردر ایکسٹینڈ کریں گے اینڈ وی آر شیور کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کافی بہتری آئے گی. کشور صاحبہ آپ کا خود فیلڈ میں جانا ہوا؟ جی ہم لوگوں کا اسکولس ہیں، ملیر میں ہیں، صدر کے ایریا میں ہیں، عائشہ بھوانی کے وزٹر لین میں ہے. وہاں پر ہم لوگوں نے ان کا اپ گریڈ کیا. میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا کیونکہ میں وہ سینٹیمنٹ جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم کبھی بھی ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں یا گھروں میں ہوتے ہیں ویسے بھی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا وہ طبقہ جن کے بچے سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں وہ شاید بہت زیادہ کنسرنڈ نہیں ہے پڑھائی کو لے کر. کبھی کبھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے. تو کیا یہ حقیقت ہے یا یہ صرف ہمارے ذہنی کوئی بات ہے کہ جی مت ہے کہ شاید ان کو اتنا کوئی شوق نہیں ہے یا وہ اتنے کنسرن نہیں ہے کہ پڑھائی کا لیول کیا ہے اسکول میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسی لیے گورنمنٹ کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک اگریمنٹ سائن کیا ہے اور اسی لیے ہم لوگ گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول کو ہم اپ گریڈ کریں. وہاں پر پیرنٹس کو بتائیں کہ اسکول کے اپ گریڈ کرنے کے بعد ان کا اسٹینڈرڈ بھی ہائی ہو رہا ہے. اسکولس کو اٹریکٹیو کریں، انفراسٹرکچر ٹھیک کریں، ٹیچرس کی ٹریننگ کریں اور وہاں پہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے کریں، چائلڈ ڈیولپمنٹ اور ہیپی اسکولس کریں. اتنا خوبصورت اور اتنا اٹریکٹیو اسکولس کریں
کہ پیرنٹس خود چاہیں کہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں اور بچے وہاں جا کے آپ لوگوں نے جو تھوڑے عرصے یہ سب کیا ہے اس کا کوئی ایسا نتیجہ آپ نے دیکھا، پیرنٹس کو دیکھا، ان کی طرف سے کوئی فالو اپ آیا؟ جی اٹینڈنس اور ایڈمیشن لیول بہت ہائی ہو گیا ہے جی، اور بچے بڑی خوشی سے آتے ہیں. ابھی تو ہمارے بگننگ ہے، ہم لوگوں کا بہت ہائی ایمس ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ آگے جا کر اور کریں گے. اسپیشلی جہاں عورتوں کی بات آتی ہے تو جہاں تک ہم لوگ جو ٹوٹل لٹریسی ان پاکستان ہمارا جو ایم ہے، تو جب تک عورتوں کو ہم لوگ اس میں انوالو نہ کریں، عورتوں کو تعلیم نہ دیں، بچیوں کو تعلیم نہ دیں، جب تک وہ ہمارا جو ٹوٹل لٹریسی نہیں ہو سکتی. تو ہم لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ اربن ایریاز میں تو ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن رورل ایریاز میں بھی اسپیشلی عورتوں کے لیے ہم لوگ ان کو آگے بڑھائیں، اڈلٹ لٹریسی ایز ویل ایز فار ینگر گرلز، تاکہ وہ آگے پڑھیں اور پاکستان کے لیے لٹریسی کا ہمارا جو ایم ہے اس تک ہم. اور کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق خواتین ہماری پاپولیشن میں ان کا ریشیو بھی زیادہ ہے، پرسنٹیج بھی جی مور دین 51% ہے. وہ تو 15% ہمارے جو رورل ایریا میں اونلی 15% عورتوں کی لٹریسی ریٹ ہے. تو ہم لوگوں کا یہی کوشش ہے کہ ہمارے جو لوکل کلبس ہیں وہاں پر آلریڈی انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اسکول، ان کے بھی لائبریریز سیٹ اپ کریں، ان کو انفراسٹرکچر ٹھیک کریں، اسکولس کو اٹریکٹیو بنائیں تاکہ ہمارے بچے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اٹریکٹ ہونے کے لیے. اس سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں لیکن وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. میرپور خاص میں ایک تو ٹرینڈ پڑھائی کے حوالے سے کتنا ہے؟ کیونکہ جب بھی پڑھائی کی بات آتی ہے یا ٹی وی پہ ہم رپورٹس دیکھتے ہیں تو اس میں انٹیریئرس کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے، وہاں کی فوٹیجز زیادہ چلائی جاتی ہیں کہ یہاں پر، اور جیسے کہ سر نے بتایا کہ جی اتاق بنانے کا بھی ایک کلچر ہے یا سسٹم ہے. میرپور خاص کو آپ کس طرح سے کیٹر کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے؟ آگے کا کیا پلان ہے؟ میرپور خاص کے حوالے سے اگر روٹیرین کے حساب سے دیکھیں گے یا جنرل حساب سے دیکھیں گے تو میرپور خاص اب بہتر ہو گیا ہے. ایون گورنمنٹ اسکول کے لیے، گورنمنٹ کے لیے جب تک آپ ان کو کریجمنٹ نہیں دیں گے. آپ نے یہ پہلے سوال کیا کہ بھائی اٹریکشن ہے بچوں میں، دیہات کے لوگوں میں یا جو بھی والدین ہیں، پیرنٹس ہیں جو گورنمنٹ اسکول میں کنسرن ہیں، ان میں اٹریکشن ہے یا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا بنے، میری بچی بڑا افسر بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. سو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے. اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو کریج کرے، اور دوسرے وہ بندے جو سوسائٹی میں سوک سینس جن میں ڈیولپ ہے ان کو کریجمنٹ ہے. وہ خود ذات کے لیے تو اپنا کام تو کریں گے، وہ بہتر ہے، مگر وہ اپنی ہول سوسائٹی کے لیے جب تک کام نہیں کریں گے. ہمارے یہاں پہلے رول ماڈل تھے سوسائٹی میں، جو ہم جیسے ہم نا روٹیرین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ کہ آپ سر سید احمد خان کو دیکھیں گے، آپ حسن علی آفندی کو دیکھیں گے، آپ ٹنڈو باغوں میں میر غلام احمد تالپور صاحب تھے جنہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا، نواز شاہ میں خواجہ صاحب تھے جنہوں نے بڑے انسٹیٹیوٹ بنائے. جب سوسائٹی رول ماڈل پیدا کرے گی، ایجوکیشن کو کریج کر کے لے آئیں گے تو اٹریکشن بھی ہوگی، بچوں کی بھی خواہش ہوگی، والدین کی بھی خواہش ہوگی. سب سے میرپور خاص میں کیا ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ گھریلو حالات اتنے خراب ہوتے ہیں اکثر لوگوں کے، یا کمانے والا ایک ہوتا ہے یا کبھی کبھی کمانے والا نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ گھر کا جو بڑا بچہ ہے یا 2-3 بچے جو لڑکے ہیں ان کو کام پہ لگا دیا جائے کہ گھر کا گزر بسر ہو سکے. یہ بھی تو ایک پہلو ہے. اسے کیسے نمٹنے کی کوشش کریں گے؟ اس میں جو گورنمنٹ ریاست جو ہے، اس نے ابھی تک سندھ گورنمنٹ نے 2013 میں ایک بل پاس کیا ہے کہ کمپلسری اور فری رائٹ ٹو چلڈرن ایجوکیشن کے لیے حوالہ دیا ہے کہ 2013 میں کہ جو 5 سے 16 سال تک کے بچے ہیں ان کو کمپلسری. اچھا، اب ان کی جو معاشی حالات کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں کہ ان کی فیملی کو سپورٹ کرنا، تو نا سوشل سیکورٹی فنڈامنٹل رائٹس میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آتا ہے کہ سوشل سیکورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے. میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ یہ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے. میں اسی لیے آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ یہ بھی ایک پہلو ہے، یہ پہلو ہے بالکل، جس پہ ہمارے عہدیداران کو سوچنا چاہیے کہ کمیونٹی تو ہیلپ کر رہی ہے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن ایک لارجر اسکیل پہ ہیلپ اس وقت ہو سکتی ہے. اور میرپور خاص کے بارے میں آپ لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اور کس طرح کی ڈیسٹیٹیوٹ فیملیز وہاں پر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ میں تو یہ بھی جاننا چاہتی ہوں آپ دونوں سے کہ آپ دونوں کی پوری تعلیم وہیں پر ہی مکمل ہوئی ہے؟ میرپور خاص میں پڑھائی کی؟ پوسٹ گریجویشن ڈیفینیٹلی حیدرآباد ہے، کیونکہ وہاں جب ہم پڑھے تھے تو میرپور خاص میں کوئی ایسا پوسٹ گریجویشن کا انسٹیٹیوٹ تھا نہیں. اب کھلے ہیں، میرپور خاص ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، میڈیکل کالج نہیں ہے. سندھ یونیورسٹی کا کیمپس کھلا ہے. اچھا، اب کھلا ہے نا، اس میں جو پوسٹ گریجویشن کی میڈیکل کالج ہونا چاہیے، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے. 3 ڈسٹرکٹس کو کنٹرول کرتا ہے. ریموٹ ایریاز ہے، ڈیزرٹ کے ایریاز ہمارے پاس ہیں.
थरपारकर है, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट है। तो अच्छा, इवन अदरवाइज आप देखेंगे तो एजुकेशन का रेशियो कदर बेहतर है, स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन हमारे यहाँ खासकर थरपारकर, जैसे ना कराची में है, कराची में और है, मगर उसके हवाले से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में क्वालिटी एजुकेशन आपको उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में और मीरपुर में थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा मिलेगी ना। यहाँ तो आपको बीकन हाउस मिलेगा, कैम्ब्रिज मिलेगा, मगर वहाँ अगर कोई देहात से, उमरकोट से, नंगर पारकर के किसी छोटे स्कूल से बच्चा अगर क्वालिफाई करे, और हमारे यहाँ सिविल जज साहब थे, उन्होंने पूरे सिंध बलोचिस्तान में पाकिस्तान में फर्स्ट नंबर एग्जाम दिया था। वो एक गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ लिखा छात्रों का, बिल्कुल एक रिमोट एरिया का बंदा था। तो है, टैलेंट है, उसको लाना, उसको करेज करना, जैसा सभी इदारों का काम है ऐसा सिविल सोसाइटी के लोगों का भी काम है, साहिब हैसियत लोगों का भी काम है। तो उनको आगे करेज करेंगे तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। आप किस तरह से लुक आफ्टर कर रहे हैं इस पहलू को और इस अपने गोल को? सिंध में जो मीरपुर खास की जो एजुकेशन का सिस्टम है उसका वही हाल है जो हमारे पूरे सिंध का हाल है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। हमारे एजुकेशन का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि डिफरेंट तरह की तालीम कहते हैं। राजस्थान का एक और तरीका है, इंग्लिश और गवर्नमेंट स्कूलों का कुछ और तरीकाकार है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एजुकेशन नहीं बन पाएगी। और गवर्नमेंट स्कूलों का हाल इसीलिए रोटरी ने इसी चीज को देखते हुए जो फोकस किया है वो गवर्नमेंट स्कूलों से किया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल हैं उनकी हालत बेहतर है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बेहतर है और एजुकेशन का म्यार भी है। लेकिन क्या मीरपुर खास में आप लोगों ने इस तरह की कोऑर्डिनेशन कर ली है स्कूलों से? क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट सिस्टम शुरू हो चुका है या भी होना है? रोटरी का 2 साल से रोटरी ने 2 चीजों के लिए, एक तो पोलियो को फोकस किया था, दूसरा एजुकेशन को। तो रोटरी जैसे कि यूएन ने डिक्लेयर किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटेबल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, और पूरी दुनिया में चैरिटी का काम कर रही है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे चैरिटी के प्रोजेक्ट किए, लेकिन जो फोकस अब रखा है रोटरी ने, एक तो पोलियो पे रखा था, वो इंशाल्लाह उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं, फर्क पड़ रहा है, और दूसरा एजुकेशन पे रखा है। एजुकेशन पे लास्ट ईयर फैज साहब की ने कोशिशों की थी, अमेरिका से 1 मिलियन बुक्स मंगाई थी। वो उनकी जो ज्यादातर तादाद है वो जो इंटीरियर के जो स्कूल थे और कॉलेजेस थे वहाँ डोनेट किए हैं, वहाँ तकसीम किए हैं। और इस साल भी अभी तकसीम हुई है, उसके बाद उनको पढ़ाया भी गया है, पढ़ाया भी जा रहा है, लाइब्रेरीज में रखी गई, क्योंकि हमारे यहाँ एड तो किसी भी सूरत में कैश में या काइंड में आ तो जाती है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन के बड़े मसाइल हो जाते हैं। रोटरी का जो सबसे बड़ा जो अच्छा पहलू है ना, ये कि रोटरी का जो एक डिस्ट्रिक्ट है ना, वो हर शहर में 1 से ज्यादा कॉलेजेस है, तो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। मतलब अगर यहाँ के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी के यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो उनको थर के अंदर या मीरपुर खास में या उमरकोट में, सांगन में किसी भी जगह कोई प्रोजेक्ट करना है तो वो वहाँ के प्रेजेंट से रास्ते में, और वो उसको लुक आफ्टर हो जाएगा। और जो रोटरी का जो हर क्लब है वो अपना एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाता है, वो प्रोजेक्ट से अगर एड चाहिए होती है डिस्ट्रिक्ट से या रोटरी इंटरनेशनल से, तो हमें मिल जाती है। तो अब स्कूलों पे फोकस है, इंशाल्लाह जो स्कूल रोटरी अडॉप्ट करती जाएगी या जिस दिन स्कूलों पे रोटरी का फोकस होगा वो बेहतर होते चले जाएंगे। एक ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रोटेरियंस हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने किसी स्कूल को अडॉप्ट किया या अपना कोई ऐसा स्कूल चला रहे हैं या कोई ऐसी जितने भी इदारों का इन्होंने तस्करा किया, अगर आप उसकी तरफ निशानदही कराना चाहें, आप इनके साथ जॉइंट वेंचर करना चाहें, गो कि इन्होंने मुझसे ये नहीं कहा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपने फोरम का फायदा उठाते हुए मैं आपको ये फैसिलिटी यहाँ से अनाउंस कर रही हूँ। आप कॉल कर सकते हैं, आप इनसे एटलीस्ट बात कर सकते हैं, अपनी बात पहुँचा सकते हैं। यू नेवर नो कि किस तरीके से ये आपकी हेल्प करेंगे। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तूफानी बारिश में निकासी आब मुयसर न होने की सूरत में शहरों में सैलाब आने का खतरा रहता है। अवामुल नास और मुतलका जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि बारिशों से पहले पानी की उम्दा निकासी, सफाई और सीवरेज का अच्छा इंतजाम कर लें। कूड़ा करकट नालों में फेंकने से गुरेज करें। सैलाब के दौरान बिजली के खंभों और कच्ची दीवारों से दूर रहें। बिजली और गैस से मेन कनेक्शन मुनक़ता कर दें। कीमती साजो सामान को अलहदा किसी ऊपरी जगह पर मुंतकिल कर दें। अशिया खुर्दोनोश, साफ पीने का पानी, मोबाइल फोन और रेडियो का इंतजाम रखें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू महकमात से रजू करें और मुतलका नंबर्स पर राब्ता करें। आफात से महफूज पाकिस्तान, हम सबकी मंजिल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी।
ویلکم بیک. اور کہ آج ورلڈ لٹریسی ڈے ہے اور ہمارے ساتھ لٹریسی پہ بھرپور کام کرنے والی روٹری کلب کے معزز ممبرز موجود ہیں جن کے اپنے اپنے ڈیزگنیشنز ہیں جو شروعات میں ایکسپلین کر چکی. اور اب ٹھیک ہے جی. اور کیونکہ جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں میرے کان میں آواز آتی ہے تو تھوڑا سا ایسے ہو جاتا ہے. سوال کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بطول کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, تھینک یو. بڑی اچھی بات ہے. ٹاپک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ماشاء اللہ سے, تھینک یو. بہت زبردست. اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور آج کے دن کے حساب سے تو بالکل اچھا ہے. لیکن میرا یہ کہنا تھا کہ کچھ گورنمنٹ لیول پہ بھی تو کام ہونا چاہیے. گورنمنٹ کے اتنے اسکول ہیں بٹ گورنمنٹ لیول پہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. اچھا, گورنمنٹ لیول کے ہی اسکولوں پہ یہ کام کریں اور مزید آپ کو بتا یہ تو کام کرے نا, کچھ ان کی ہیلپ وغیرہ تھوڑی سی گورنمنٹ کر دے تو ذرا. یہ ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ چیلنجز ان کو کیا ہیں, گورنمنٹ کی کوئی ہیلپ مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے, اس کے علاوہ کیا چیلنجز ہیں. وہ سوال ہم آپ کا آگے ڈسکس کر لیں گے. تھینک یو سو مچ فار دا کال. اور ایک تو ان کی بات کو کنٹینیو کر لیجیے کیونکہ یہ شاید کنسرن ہے کہ آپ کو کس طرح کی سپورٹ مل رہی ہے یا نہیں, تھوڑا سا کلیریفائی کیجیے. اور ساتھ میں آپ کا پروگرام ہے ٹیچ کے نام سے, اس کو بھی الیبوریٹ کیجیے. جی, گورنمنٹ سے ہمیں سپورٹ یقیناً مل رہی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ چیلنج تو بہرحال ہے. اگر چیلنجز نہیں ہوتے تو ہمارا پھر لٹریسی ریٹ اتنا لو نہیں ہوتا اور ہماری ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو اسی لیے ہم نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا ہے اور ہر لیول کے اوپر. بٹ اچھی چیز یہ ہے کہ جو سینئر لیول کے اوپر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں منسٹر لیول پہ چیف منسٹر ہیں, ایجوکیشن سیکرٹری ہیں, سیریسنیس ہے ان کی. ایک آبویسلی وہ بھی ڈپینڈنٹ ہے ایک پورے انفراسٹرکچر پہ جو انفارچونیٹلی ڈاؤن دا لائن جا کر کے کافی کمزور ہے. اور ہمارا یہی جو ہمارا فوکس ہوتا ہے روٹری کا کہ ہم ساتھ میں ایڈوکیسی پر بھی بہت توجہ دیتے ہیں. تو ہم ہر لیول کے اوپر, اسکول میں بھی پرابلم ہے اگر ٹیچرز کے ساتھ, ہیڈ ماسٹرز کے ساتھ, تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ گفت و شنید کر کے ان کی پرابلمس کو, ایشوز کو, اور جہاں نہیں ہوتے ہیں پھر ہم وہاں پر تھوڑا سا پھر سختی بھی ہمیں جو ہے دکھانی ہوتی ہے. اور پھر وہاں پر ہمیں سیکرٹری ایجوکیشن کی بھی سپورٹ ہوتی ہے. تو یس, چیلنجز ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں ان چیلنجز کی وجہ سے بھاگنا نہیں چاہیے, ان کو فیس کرنا چاہیے. اوکے, کالر بھی دو ہمارے ساتھ ہیں اور ٹیچ کے بارے میں آپ نے پھر ایکسپلین کرنا ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام عامر صاحب. آپ سب کو میرا سلام. مجھے تو ان چیزوں کے مسئلے کے دو حل نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو گورنمنٹ اربوں روپے کا بجٹ رکھتی ہے ایجوکیشن کے اوپر, اس کو تمام گورنمنٹ اسکولوں کو پرائیویٹ مینجمنٹ کو دے دیں اور جو بھی بچہ وہاں ایڈمیشن لے اس کی 70% فیس جو گورنمنٹ پے کرے اور 30% پیرنٹ دے. تو یہ حل ہو سکتا ہے. جی. دوسرا صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو پرائیویٹ اسکول ہے جس کے اندر بے تحاشا پیسے چارج کیے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر آدمی افورڈ بھی نہیں کر سکتا, اس کو بند کر دیا جائے اور ہر آدمی کے لیے لازمی کی جائے, چاہے وہ بادشاہ کا بچہ ہو چاہے فقیر کا بچہ ہو, گورنمنٹ اسکول سے میٹرک تک تعلیم حاصل کرے. تب بھی ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا جب گورنمنٹ اسکول میں بہت اچھی ایجوکیشن ہوتی تھی. جی ٹھیک ہے. عامر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تجاویز کا. آپ بھی یاد رکھیے گا, میں بھی یاد رکھوں گی, اور جہاں ہم کوٹ کر سکے ایسے فورم پہ کہ ان کی تجاویز آگے تک پہنچائی جا سکیں یا فالو ہو سکیں وہاں ہم ضرور بتا دیں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ فیصلہ آباد سے. السلام علیکم ملک صاحب. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. ہاں جی فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں اگر جتنے بھی ادھر اسکول ہیں پرائیویٹ ان میں اور جو سرکاری اسکول میں جو گورنمنٹ اسکول میں ان کی تعلیم کا لیول جو ہے نا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. میرا دوست تھا وہ پرائیویٹ اسکول میں تھا اور میں سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے لیکن میری اس سے بہتر ہے. اچھا. میں جاب کے لیے گیا تھا تو میں نے اچھے سے انٹرویو دے دیا لیکن وہ پھنس رہا تھا. اچھا. تو میں یہ کہتا ہوں سرکاری اسکول جو ہیں وہ بھی بہتر ہیں, اتنے خراب نہیں ہیں ہمارے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایسے بہت سے اسکولز ہیں ابھی بھی, اور بلکہ ایسی بڑی سکسیس سٹوریز ہیں. اب وہ لوگ بڑے بڑے ڈیزگنیشنز میں ہیں جنہوں نے ٹاٹ کے اسکولوں سے پڑھا یا سرکاری اسکولوں سے پڑھا. جی ٹیچ کے بارے میں آپ بتا رہے تھے. اس سے پہلے میں ذرا ان کا جواب بھی دوں جو ہمارے دوست نے پوچھا. بالکل میرے خیال میں حل اس کا یہ ہے کہ جتنے گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لے جانا چاہیے. لیکن سب سے بڑی ایشو ہے وہاں مینجمنٹ کی. اور اب روٹری جیسے آرگنائزیشن ہے, ہمارے پورے پاکستان میں تقریباً 250-300 روٹری کلبز ہیں.
हम तैयार हैं कि हम उनको जो है विदाउट एनी चार्जेस उन स्कूल्स को मैनेज करें, उनको एक प्रॉपर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करें। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो ये मेरे ख्याल में सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेकर के जाएं। ठीक है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हम इसीलिए जो हम टीच प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि सरकारी स्कूलों को हम इस लेवल पे ले आए कि उसके बाद प्राइवेट स्कूलों की जरूरत ही नहीं है। तो आपको बंद करने की जरूरत नहीं होगी, वो प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे वो आकर के सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। हाँ, बट एट द सेम टाइम ये फी वगैरह की जो इन्होंने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम उनकी सर्विसेज को झुटला नहीं सकते कि जो इस वक्त की नीड है और जिस तरह का करिकुलम प्राइवेट स्कूल्स में फॉलो हो रहा है, वी नीड दैट। हमें तो एक्सेल करना है ना सम वे और दी अदर। बाकी वो बहस अपनी जगह बिल्कुल सही है। इकबाल साहब हमारे साथ कॉलर हैं, आप टीच को मेरे ख्याल में आप कैरी ऑन भी कीजिएगा और हमारे साथ जो कॉलर हैं उनकी बात को भी मैं आपके साथ बढ़ाना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। वालेकुम सलाम, आपके मेहमानों को बहुत बहुत सलाम। और वर्ल्ड लिटरेसी डे के हवाले से आपने प्रोग्राम किया है, तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि पिछले 10 सालों में अगर हम जिस दिन के हवाले से देखें, बहरहाल पाकिस्तान में हमारे शहर में हर जगह बहुत काम हुआ है, बहुत अवेयरनेस आई है, चाहे वो हुकूमती सतह पे हो या फिर मुख्तलिफ तालीमी तंजीमें हो, NGOs हो, बैनुल अक़वामी डोनर या फंडिंग एजुकेशनल एजेंसीज हो, सब ने दिलचस्पी ली और अपने तौर पर आ गई। हमारे हर तबके में यानी लोअर मिडिल क्लास से भी शौक हुआ है कि हम बच्चों को तालीम दिलवाएं, और हमारे मेहमान भी बड़े माशाल्लाह सरगर्म अमल हैं और अपने कहीं बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन जरूरत ये समझती है कि और मैं मुबारकबाद देता हूँ, सिंध गवर्नमेंट में अभी इंटर में दाखिले हो रहे हैं, सरकारी कॉलेजेस में क्या फीस जो है वो माफ कर दी है और बच्चे उसमें बड़े शौक से हायर सेकेंडरी स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज में दाखिले ले रहे हैं। तो इस तरह के इक़दाम बहरहाल हो रहे हैं कि दस किताबें मुफ्त फराहम की जा रही हैं, लोग अपने तौर पर बढ़ करके, और वो लोग जो नेकी के कामों में शौक रखते थे वो भी इस तरफ आ रहे हैं कि तालिब इल्मों की मदद की जाए, किताबें, तालीमी इदारे, तो ये सब बहुत अच्छी वो है। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि अभी ये जिक्र कर रहे थे कि मुख्तलिफ जैसे इनका एक प्लेटफॉर्म है, तो अब इनको भी चाहिए थोड़ी चीज की एक अपना हवाला नंबर वगैरह दे के जो लोग दिलचस्पी लेते हो वो आगे बढ़े, उसकी थोड़ी तशरीह और भी सवाल आपको बताते हैं। मीडिया भी अपना रोल जरूर अदा करे, मीडिया भी कर रहा है माशाल्लाह। हाँ, यही मैं कह रही हूँ, सोच में पड़ गई थी, अपना पता वगैरह जरूर दो कि लोगों को पता चले। थैंक यू सो मच। इनकी बात को आगे बढ़ाएंगे। हयात खान अटक से हमें कॉल कर रहे हैं, उनकी कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि जहाँ पे अभी स्कूल नहीं है, बच्चियों के स्कूल खास करके नहीं है, तो 1976 में मेरे गांव में स्कूल बने बच्चों का। ओके, ठीक है। अभी तक बच्चों का स्कूल ही नहीं है, सिरे से नहीं है, तो क्या तालीम का क्या म्यार होगा इसमें लगता है? अटक में या अटक के किसी कौन से इलाके की बात? गाँव है, मेरा गाँव का नाम है भोग नसिया। अच्छा, भोग नसिया, ठीक है, भोग नसिया, ठीक है जी। तो वहाँ पे बच्चों का स्कूल ही नहीं है। 1976 में हमारा प्राइमरी स्कूल बना है, तो अभी तक कोई स्कूल का नहीं है, नामो निशान ही नहीं है बच्चों का, तो हम चलिए इस पे भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अब ये जो कॉलर्स ने बात की और टीच को भी थोड़ा सा आपने आगे लेकर जाना था। सबसे पहले तो मैं तमाम कॉलर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने एम्फसाइज किया कि जो बातें हुई बड़े रियल फैक्ट्स हैं जी। और मैं ये भी समझता हूँ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमारा ताल्लुक जरूर है, लेकिन हमें लोकल सपोर्ट भी बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि हर आदमी जो शहरी है इस मुल्क का, उसका शौक है इस बात से। शायद बाकी चीज़ों में इतना ना हो, लेकिन टीच के मसले पर या लिटरेसी के मसले पर हर आदमी आगे से आगे बढ़ के हमें सपोर्ट करता है जब भी हम किसी प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। दिस इज द ग्रेट कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल जो यहाँ पर हमारे साथ है। वो एक्चुअली रेपुटेशन और गुड फेथ भी बहुत है। एग्जैक्टली जी। अच्छा, ये टीच असल में 4-5 हर्फ हैं, TEACH। जी। हमने क्या किया कि इन पांचों को एक सेपरेट तरीके से कहा कि टीच से हमने निकाला टीचर्स ट्रेनिंग की। ये बेसिक चीज है, अगर टीचर्स ट्रेन होंगे तो वही सही ट्रेनिंग दे देंगे। जैसे कि आपको पता है कि पुराने ज़माने में जो गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे उन्हीं के बच्चे आगे, इस वजह से कि टीचर्स ट्रेन थे, समझते थे चीज़ को। ई से मतलब ई लिटरेसी, अब ज़माना आगे बढ़ता जा रहा है, ई लिटरेसी है, लेकिन क्या है कंप्यूटर्स नहीं है लोगों के पास। अब वो कंप्यूटर्स कैसे सरकारी स्कूल में पहुँचाएँ, तो इस सिलसिले में हमारी कोशिश है कि हम तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में वो जितना हमारे से बस से हो सकता है, हमारे लोगों के साथ ताउन से हो सकता है, हम उसमें कंप्यूटर्स किए। ए से मतलब एडल्ट लिटरेसी। स्कूल तो देखिए फिक्स टाइमिंग में होता है, स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन खवातीन नहीं हो, चाहे वो घर में मासी का काम करती हों
या नौकर हों या और लोग हैं जिनकी उम्र हो गई लेकिन वो पढ़ नहीं सकते, तो उन्हीं टीचर्स को हम यूटिलाइज करते हैं बाकी वक्त के अंदर। अच्छा। और उनकी एडल्ट लिटरेसी का हमारे पास पूरा प्रोग्राम है। फिर सी से हमने निकाला चाइल्ड केयर। ठीक है। एक बच्चों को खास तौर से देखिए, वो बेस होती है बच्चे की जबकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उस वक्त अगर आप उसको प्रॉपरली केयर करें, क्या फर्क है यूरोप में और बाकी दूसरे मुल्कों में, वही है कि उनको बच्चों को बहुत स्पेशल केयर दी है जी। तो दैट इज द रीजन बाय एंड एच इज द हैप्पी स्कूल। अब जब हैप्पी स्कूल की हम बात करते हैं, इसका मकसद ये है कि स्कूल को हैप्पी करने से मुराद ये कि स्कूल ऐसा हो जैसे हमारे सरकारी स्कूल में क्या क्या चीजें बड़ी खुशी हो जहाँ जाके बच्चों को अच्छा लगे। अब मिसाल पंखा है, लाइट नहीं जी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब खवातीन की बात हुई के पास, जैसे भी कॉलर्स ने कहा कि खवातीन कैसे पढ़ें, पता चला कि वॉशरूम नहीं है जी। अब वो वॉशरूम बनाना या स्कूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना या ब्लैक बोर्ड बनाना या बेंचेस को ठीक ठाक कराना, ये सारे काम हमने एक हैप्पी, और ताकि जब स्कूल एक दफा उससे कन्वर्ट हो जाए तो बच्चा आके खुश हो, दैट इज द हैप्पीनेस दैट इज रिक्वायर्ड। तो हमने फिर ये सोचा कि टीच को हमने एक वो बनाएं अपना एक सिंबल, और जब हम हर चीज को जब बात करेंगे स्कूल को हम क्या करना है, तो वी आर गोइंग टू हैव ए टीच। वेरी नाइस। और हमारे साथ कॉलर भी हैं। उसके बाद किश्वर साहिबा, जो हमारे पहले कॉलर ने बात की थी बच्चियों की तालीम के हवाले से, हमारे पास बहुत कॉल्स आती हैं। खुद लड़कियां भी कॉल करती हैं, कहीं इंटरमीडिएट के बाद सहूलत नहीं है, कहीं मैट्रिक के बाद सहूलत नहीं है, कहीं प्राइमरी के बाद सहूलत नहीं है, और जो हमें कॉल की अटक से, जिस गांव का उन्होंने नाम बताया, वहाँ तो सिरे से ही सहूलत नहीं है बच्चों के लिए, और बच्चियों के लिए तो और ज़्यादा। तो बच्चियों की तालीम के हवाले से मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, और अगर बलूचिस्तान के हवाले से भी आप कुछ बता सकें तो आप सब ही तो बहुत अच्छा होगा। मेरे ख्याल में हमारे वो कॉलर भी सेटिस्फाई होंगे। लेकिन कुछ और हमारे पास क्यू अभी है कॉलर्स की, उनको हम एंटरटेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नौफल साहब गिलगित से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप? जी मैं सबसे पहले नसरत आपकी आपको एजुकेशन पे जो आपका टॉपिक है इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी शुक्रिया। जी भाई, इसके अलावा क्या कहना चाहते हैं? ये जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान ये तालीम के हवाले से बहुत पीछे, जो लिटरेसी रेट है वो बहुत लो है कंपेयर टू अदर जो पाकिस्तान के स्टूडेंट। तो मैं जो आपको टॉपिक चले इसमें नहीं कहूँगा कि जो आपके ये जो मेहमान बैठेंगे मैं इनसे कहता हूँ कि क्या इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ अपना जो प्रोग्राम है वो लेके आएंगे। ठीक है जी, हमें आपकी बात समझ आ गई। ऑन एयर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहबाज साहब इस्लामाबाद से। जी इस्लामाबाद से शहबाज बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि गवर्नमेंट स्कूलों पे तो काम हो रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत सारे सब स्टैंडर्ड स्कूल खुल चुके हैं। पेरेंट्स जो है ना वो प्राइवेट स्कूल के नाम पे एडमिशन तो करवा देते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है ना स्टडी का वो गवर्नमेंट स्कूलों से भी नीचे होता है। तो उसके ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है, उस पर भी प्लीज बात कीजिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई। गो कि ये इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अब छोटे छोटे घरों में और छोटी छोटी जगहों पर भी स्कूल खुल जाता है, 2 कमरे का स्कूल खुल जाता है, और जाहिर है फिर वो तालीम का मैयार वहाँ क्वेश्चनेबल होता है। बच्चियों की तालीम से हम शुरुआत करते हैं आपसे। हमारे एक मॉडल स्कूल है रोटरी का हॉक्सपे में, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वहाँ हम लोग स्कूल को कंस्ट्रक्ट करा और वहाँ बच्चों की तालीम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब हम लोगों ने स्कूल को इतना अच्छा उसको अट्रैक्टिव करा, और आसपास की जो एरिया है वहाँ से हम लोगों ने पेरेंट्स को, मदर्स को हम लोगों ने बहुत उनको अट्रैक्ट करा कि आप स्कूल में भेजें, और कितनी इम्पोर्टेंट है बच्चों की तालीम अलॉन्ग विथ बॉयज़ ऑफ कोर्स, लड़कों के साथ लड़कियों को भेजें। वहाँ पर अब इतनी लड़कियाँ आ रही हैं और इतनी खुश हैं, और हमारे स्कूल काफ़ी अच्छी तरह से वो चल रहा है, और एवरी ईयर वी प्लान टू अपग्रेड द स्कूल, तो आगे तक जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, और जहाँ पर भी हम लोगों को गवर्नमेंट ने इतनी अथॉरिटी दी है कि हम लोग टीचर्स को भी ट्रेन करें, और स्कूल्स में भी जो फ्लॉज हैं या जो हम लोग जहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं, तो वो, और अगर नहीं वो स्कूल में अपग्रेड कर सकते हैं मतलब क्लास 5, तो हम लोग और स्कूल्स में भी उनको गाइड कर सकते हैं, राइट अप टिल कॉलेज लेवल हम लोग उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं।
اور اس میں ہم لوگ اسی لیے ٹیچر ٹریننگ کو بھی ہم لوگوں نے کافی ایمفیسائز کیا ہے. حالانکہ کافی اسکول ہیڈ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں ایون تو ٹیچرز آر ویری انٹرسٹیڈ ان ٹیکنگ ورک شاپس اینڈ لرننگ سیشنز. لیکن بس وہی والی بات ہے کہ ہم لوگ اپنا ایک راستہ بنا رہے ہیں اندر جانے کے لیے اور گورنمنٹ کی ٹرسٹ لینے کی ٹرائی کر رہے ہیں. اور جیسے کہ فیض کے بھائی نے کہا کہ ہم لوگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر ایک کالر نے کہا کہ پرائیویٹ اسکول کی بھی ضرورت ہے. تو ہم لوگ اب پہلے تو گورنمنٹ کے ساتھ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کا اپ گریڈ کریں, ان کے لیول ایسے بنائیں کہ ایٹ پار وتھ گڈ پرائیویٹ اسکول, اور پھر ہم لوگ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو لے کے چلیں. اور ظاہر ہے ہم لوگ جب بچوں کی تعلیم سے مطلب یہ نہیں کہ آپ شروع کروا دیں اور آگے ہم لوگ آگے تک ان کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. بالکل. اچھا, اس کو ہم یہ بچیوں کی تعلیم کا سبجیکٹ آپ سے بھی ڈسکس کریں گے اور بلوچستان کے حوالے سے بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں, لیکن پہلے پشاور سے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ عبدالوجود خیبر ایجنسی سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ہم نے اپنے علاقے کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تو بالکل اسکول کے نام ہی نہیں ہے. مطلب کہ اسکول تو عمارت تو ہے لیکن جہاں سے بچے نکلتے ہیں تو کسی کنٹینیو سے مطلب کہ لوگ اس کے ساتھ کام نہیں کرتے. تو اگر اس کا کوئی وزٹ یا اس طرح کوئی بندوبست ہو سکتا ہے کہ اس کے مطلب ہے کہ پورا اس کا دیکھ دیا جائے کہ کیا کر رہے ہیں لوگ, کیا نہیں کر رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ کوئی بھی نہیں پوچھتا, سالوں گزر جاتے ہیں, کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ کیا ہو رہا ہے ادھر. مطلب کہ بندے نکل جاتے ہیں تو سارے جو ہے نقل کر کے نکل جاتے ہیں, پھر جو پیسے کی بھی نہیں رہتے. ملک میں جو ہے نا یہ تعلیم کا نظام اچھا نہ ہو تو پھر تو کوئی نظام نہیں چلتا. بالکل صحیح. تو مطلب ہے کہ اس کی بہتر بنانے کے لیے کوئی سوچ ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ لوگوں کا پروگرام سال کے بعد ہوتا ہے پھر تو صرف بچے ڈسکس ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ جلدی کے 3 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد کم از کم یہ پروگرام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. بالکل. تو زیادہ سے زیادہ اگر تعلیم کے اندر ہم فوکس کریں گے تو ہم جو ہے نا آگے بڑھ سکتے ہیں. نہیں تو ہم تو اور پھر ہماری ایجنسی جو ہے نا یہ خیبر ایجنسی ہو گیا, دوسرا ایجنسی کو ہم آپ کی بات ہمیں بالکل سمجھ آ رہا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. چکوال سے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں کمپیوٹر لیب بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں اور اینڈ پہ امتحان ہی نہیں ہوتا. میری بچی 8ویں جماعت میں تھی پچھلے سال, تو بولا کہ جی امتحان ہی نہیں ہو رہا, کمپیوٹر کا نہیں ہوگا. کم از کم اسکول لیول پہ ہی امتحان ہو جاتا. تو یہ کیا اثر حاضر کے ہم جو علوم ہے آیا لٹریسی پڑھا رہے ہیں گورنمنٹ لیول پہ. ٹھیک ہے جی, آنر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ابھی کالرز پورے پاکستان سے کالز آ رہی ہیں اینڈ میرے خیال میں آپ لوگوں کا یہاں آنا اور یہاں سے جانے کے بعد بھی جو آپ کر سکیں ان علاقوں کے لیے بھی, جو بات پشاور سے کالر آئے, چکوال سے آئے, اور اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر سے بھی کالر ہیں کیونکہ لوگ ڈپریسڈ ہیں ایجوکیشن کو لے کر. تو ان سے بات کرتے ہیں اور پھر آپ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا خیریت ہے؟ جی جی ٹھیک ٹھاک, تھینک یو. اچھا, میں نے یہ بات کرنی تھی. ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کا پروگرام ہے. تھینک یو. تعلیم کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ یہاں پہ ماشاءاللہ کافی آپ نے اچھے مہمان بھی بلائے ہیں. جی. بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس میں 3 جگہوں پر جو سرکاری ادارے ہیں, اسکول ہیں, وہاں پر یہ ماحول دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اس کے ساتھ اگر کوئی پرابلم ہے تو بسا اوقات اگر ٹیچر سے بات کی جائے تو کئی مرتبہ یہ جواب ملتا ہے کہ ہمیں حکومت تنخواہ دیتی ہے, کوئی آپ نہیں دیتے. پہلی بات تو یہ ہے, اسی لیے ٹریننگ کروا رہے ہیں لوگ, مورال کی بھی ٹریننگ ہوتی ہوگی اس میں. جی ہاں. دوسری بات میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ کئی جگہوں پہ یہ سلسلہ ہے کہ مطلب ٹیچرز جو ہے وہ دور دور مطلب حکومت جو ہے نا ان کو ان کے تبادلے کر دیتی ہے اور وہ وقت پہ اور کئی مرتبہ 2 مہینہ غیر حاضر رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹھیکہ سے یہاں پہ شروع کر دیتے ہیں کہ ٹھیکے پر کوئی اور رکھ لیا جس کو تھوڑی سی تنخواہ دیتی. وہ نظام بھی نظام تعلیم کو کافی متاثر کرتا ہے. اس پہ ہم ابھی جی تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ وہ آواز ہے جو پورے پاکستان میں جا رہی ہے, پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے اور بالکل ہمارا جو ملک ہے اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ایسے ٹیچرز رکھے جائیں کہ جو اپنی حاضری 100% دے سکیں اور تشدد والا ماحول کسی بھی اسکول میں نہیں ہونا چاہیے. جب ہم پڑھتے تھے اسکول میں تو ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ اسکول نہیں ہے بلکہ تھانہ ہے.
ہاں ٹھیک ہے، وہی ہیپی پلیس کی بات کر دی نا انہوں نے، اتنی سزا محسوس ہوتی ہے آپ کو بچوں کو جاتے ہوئے. انہوں نے جو باتیں کی ایسا انٹیریئرز میں بھی ہم سنتے ہیں. ہاں بالکل، یہ آپ جو کالرس نے بات کی ہے وہ پورے پاکستان کے انٹیریئر کی بات کی ہے، صرف سندھ کے انٹیریئر کی بات نہیں ہے. جی اچھا دیکھو نا، اب جو سینسز لیٹسٹ سینسز ہوئی ہیں اس میں یوتھ جو ہے مور دین 50% ہے. بڑا ریشہ جو ہے یوتھ کا ہے، نوجوانوں کا بڑا ریشہ ہے. اچھا، نوجوانوں میں صرف سندھ کی سروے بتاتی ہے کہ 60 لاکھ سے زیادہ بچے وہ ڈراپ آؤٹ ہیں، وہ اسکول میں نہیں ہیں. ورسٹ سچویشن میں ہم جا رہے ہیں نا. اچھا، دنیا یہ ٹیکسٹ بک ہارڈ کاپی کا سسٹم ختم ہو گیا ہے، اب آڈیو ویڈیو ایجوکیشن چل رہی ہے پوری دنیا میں. اب یہ ہمارے یہاں بستے اٹھانے والا سسٹم جو تھا نا، پہلے تختی تھی، اب بستے. اب اسکولوں میں ہر اسکول کا جتنا بڑا پھیلا ہوگا اتنا اسکول کا اسٹینڈرڈ بڑھتا جا رہا ہے. انہوں نے تو بتایا کہ یہاں تو پیپر ہی نہیں ہو رہا، کمپیوٹر کا پیپر ہی مطلب تعلیم 8ویں جماعت میں دی جا رہی ہے تو اس کا پرچہ نہیں ہو رہا. ہاں، یہ اس بات کا اس میں ہم ریاست کو تو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، مگر ریاست کے علاوہ ہم خود جو ہیں سول سوسائٹیز کے بندے جو ہیں وہ اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں قرار دے سکتے کہ بھئی ہماری بھی تو کوئی لائبلٹی ہے. انہوں نے کہا نا کہ سرکاری ٹیچرز کہتے ہیں ہمیں حکومت ڈیفینیٹلی ویلیوز کا ایشو ہے نا. وہ تو ہماری سوسائٹی پوری ویلیوز اس کے جو ہے نا، وہ ریاستی اداروں میں ہوں، دیہاتوں میں ہوں، گھروں میں ہوں، فیملیز میں ہوں، انڈیویجل اداروں میں ہوں، اس میں ویلیوز. تو ٹیچر کی یہ لینگویج نہیں ہونی چاہیے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے سمجھ. اٹ مینس کہ ہماری جو ویلیوز ہیں، ہمارے قدر ہیں، تو وی آر گوئنگ بیڈ ٹو ورک. بالکل، دس از دا کوشچن. اسی لیے تو کہتا ہے وہی کہ پڑھاتا نہ پڑھانا الگ بات ہے. اسی لیے شاید ٹریننگ بھی ہو رہی ہے. ہمارے یہاں یہ آپ لوگوں کے علاقے میں خاص طور پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ میرپور خاص سے کیونکہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، وہاں پر جب یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے تو آپ کو ٹیچرز کی پرسنالٹی میں کوئی فرق نظر آیا ہے؟ ان کی سوچ تبدیل ہوئی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آگے تک لے کر جائیں گے اور دوسروں میں اپنی سوچ کا کچھ عکس ڈالیں گے؟ ہاں، اس میں ایک دن میں چینج نہیں ہوتی. جو 20 سال 50 سال سے جو چلا آ رہا ہے سوچ تو وہی رہتی ہے. جو ہماری ایجوکیشن کی جو ناکامی کا جو ذمہ دار ہے، 2 چیزیں ہیں خاص طور پر. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اسکول کا، گورنمنٹ کا، وہ تھیوریٹیکل بہت اچھا ہے، پریکٹیکل ناکام ہے. تھیوریٹیکل اس لیے اچھا ہے کہ جو گورنمنٹ اسکول ہے بڑی بلڈنگ ہے، میدان بھی ہے، اور جو اسٹاف بھی پورا ہے، مالی بھی ہیں، پیونز بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں. اور ناکام کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ناکام اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان پہ مینجمنٹ اچھی نہیں ہے، ان کے اوپر چیک نہیں ہے، ٹیچرز آتے نہیں ہیں، آتے ہیں تو پڑھاتے نہیں ہیں، دوسرے کام کرتے ہیں، صفائی کے ایشوز آ جاتے ہیں. تو جو روٹری کا جو ہم بات کی تھی فدائی صاحب نے کہ اس کی جب مینجمنٹ پہ پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ کے تحت مینجمنٹ اگر آ جائے، جیسے روٹری اپنی خدمات فری آف کاسٹ دیتی ہے، اگر مینجمنٹ آ جائے تو بہتر ہو جائے گا. کیونکہ اسٹاف بھی موجود ہے، کام تو لینا مینجمنٹ کا کام ہے. اگر ایک ٹیچر کام نہیں کرے گا تو اس کی شکایت ہو جائے گی. اسی لیے جو اسکول روٹری نے اڈاپٹ کیے ہیں یا کچھ اور آرگنائزیشن نے اڈاپٹ کیے ہیں وہ بہتر ہو گئے، کیونکہ ان پہ اٹینڈنس 100% ہو گئی ہے، ان کا پڑھانے کا طریقہ کار بھی چینج ہو گیا ہے، اور جو اسٹاف کام بھی کر رہا ہے، اور وسائل تو گورنمنٹ نے ہر اسکول کا ایک اچھا بجٹ دیا ہوا ہے، وہ جو چیز لکھتے ہیں وہ آ جاتی ہے. اصل بات اس کا یوٹیلائز نہیں ہوتا. مینجمنٹ اچھی ہوگی تو وہ بہتر ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح ہمارے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں اس میں بھی 2 طرح کے اسکول ہیں. ایک بہت ہائی فائی اسکول ہیں، بیکن ہاؤس جیسے، ایک اسکول ہیں جو 2 کمرے 3 کمرے ہیں. تو ہماری جو بنیادی پالیسی جو ایجوکیشن کو بڑھانے کے لیے ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے. ہم ابھی تک ایک اسکول کی عمارت کا ماڈل پروفارما نہیں بنا سکتے کہ اگر کوئی پرائیویٹ اسکول کھولنا چاہے تو یہ اسپیسیفکیشن ہے کہ بھائی اتنے رومز ہونے چاہیے، اتنی لائبریری ہونی چاہیے، یا ایک اتنا بڑا میدان ہونا چاہیے. ابھی ہمارے جو شہر کانسیپٹ بھی صرف یہ جو آپ نے بڑے اسکولوں کا تذکرہ کیا وہاں ہے. اچھا، گورنمنٹ اسکولوں میں لائبریری ہے، ہم گئے، ہم نے کتابیں ڈونیٹ کی. اقبال صاحب گئے تھے حیدرآباد کے کوئی مضافاتی علاقے میں، فاطمہ جینا کا، وہاں ہم نے لائبریری کا کیا عمل ملا ہے، اقبال صاحب نے اس طرح کیا، اور روٹری نے 1000 کے قریب بک بھی ڈونیٹ کی تھی لائبریری میں. اب اصل چیز یہ کہ اگر جو گورنمنٹ اگر پرائیویٹ اسکول کی اجازت دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اسپیسیفکیشن بھی ہو کہ اس کی کرائیٹیریا کچھ رومز ہوں، کچھ لائبریریز ہوں، اور میدان کی جگہ ہو، تاکہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ. ہمارے ساتھ اس وقت کے سیشن کے لاسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم میم، آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، مگر میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہم شعور کی بات کریں یا صرف ایک بس تعلیم کی بات کریں؟ کیونکہ بھی پچھلے دنوں اتنی دہشت گردی ہوئی جنہوں نے MSc کیا ہوا تھا اور سم تھنگ پروفیسر بھی تھے، تو آئی تھنک شعور ڈیولپ کرنا زیادہ اہم ہے. اور میرا ایک پرسنل ویو یہ ہے کہ جب پڑھائی کے بغیر ہو جائے گا شعور ڈیولپ آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے لینگویجز جو ہے لینگویجز ہم آگے پروموٹ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور. اب آپ یہ دیکھیے روٹس آف ڈیکن ہاؤس وغیرہ جرمن سکھا رہے ہیں اور ڈفرینٹ لینگویجز سکھا رہے ہیں، تو کیا ہم بیسک مطلب انگلش سکھا رہے ہیں، اردو سکھا رہے ہیں، اگر ہم عربک سکھا دیں تو ہمارے بچوں کو مدرسے سے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہم ڈائریکٹ قرآن شریف میں بچے پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ فرقہ پرستی بھی ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی واٹس ایپ وغیرہ اور یہ فیس بک پہ نالج جس کا جو دل سے آ رہا ہے وہ ڈلیور کر رہا ہے، اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اس پہ بھی یہ تو ٹاپک دے دیا آپ نے مجھے، یہ واٹس ایپ اور فیس بک یہ ویسے ہم لوگ کرتے رہے ہیں، چلیں آپ کی خواہش پہ دوبارہ کریں گے اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس کی بھی بات کریں گے آفٹر فیو ڈیز. ابھی جو ہماری کالر نے جس طرح بات کی اور جو ہم پورے سیشن میں ڈسکس کرتے رہے اسے آپ دونوں کنکلوڈ کر دیجیے. بالکل. آپ کے پاس کچھ سیکنڈز ہوں گے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے. تو میں کوئکلی یہ کہوں کہ جو انہوں نے شعور کی بات کی، جو ہم نے ٹیچ پروگرام میں جو C الفابیٹ ہے دیٹ از چائلڈ ڈیولپمنٹ، اس کا آبجیکٹو یہی ہے کہ بچوں میں شعور پیدا کریں، کیریکٹر بلڈنگ پیدا کریں، ان کو سوسائٹی میں رہنے کے طریقے کار سے ان کو بتائیں کیا ہونا چاہیے. جو آپ نے بلوچستان کا ایک سوال کیا تھا، میں چاہوں گا اس کو بات کرنا. بلوچستان میں ہمارا بہت ایکٹیو رول ہے، انوالومنٹ ہے. گوادر کی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ 1.5 سال پہلے گوادر میں کوئی ویمنس کالج نہیں تھا. 1.5 سال پہلے وہاں پر ڈپٹی کمشنر صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے یہاں کالج بنانا ہے. روٹری نے کہا آپ بنائیے، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. 6 مہینے میں انہوں نے فرسٹ ایور ویمنس کالج گوادر میں اسٹیبلش کیا. انیشلی انہوں نے 600 بچیوں کی گنجائش رکھی تھی، سمجھ رہے تھے ہم کہ شاید 600 بچے بھی مشکل سے ہیں. 1200 بچے آج اس کالج میں پڑھ رہے ہیں اینڈ روٹری از سپورٹنگ دیم. پرابلم وہاں پر ہے ٹیچرس کی. اس کے لیے ہم نے سولوشن یہ نکالا ہے کہ ہم ورچوئل ایجوکیشن پہ جا رہے ہیں کہ کراچی سے ٹیچر جو ہیں تھرو انٹرنیٹ انشاءاللہ وہاں پر اب ان بچوں کو بھی ٹیچ کریں گے. اور یہ سسٹم کافی عام ہوا ہوا ہے، لیکن اگر پسماندہ علاقے جن کو ہم جانتے ہیں یا وہ علاقے جو دور دراز ہیں جن کے پاس یہ رسائی نہیں ہے، وہاں تک رسائی ہو جائے تو یہ اچیویبل ہے. جس طرح ڈیجیٹل ایجوکیشن کی آپ نے بات کی، آئی ایم سو سوری، میں آپ کو ایک اور لائن، آپ نے کہا مشن کی بات کی تھی جب آپ نے ایک لائن آپ بول سکتے ہیں، ادروائز تو اللہ حافظ کہنے کا ٹائم. یہ ہمارا مشن ہے اور ہم جب تک کہ اکمپلش نہیں کر لیں گے ہم بیٹھیں گے نہیں چاہتے. سید صاحب نے آپ کے چند سیکنڈز جو تھے وہ بھی لے لیے، تو آئی ایم سو سوری. اقبال صاحب آپ کی طرف ہم آ نہیں رہے. تھینک یو سو ویری مچ، آپ لوگ یہاں تشریف لائے. ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی. سیکنڈ ہاف میں آج ہم بات کرنے والے ہیں خواتین کی ترقی کے حوالے سے اور کامیابی کے حوالے سے. آپ نے کال کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ ایکچولی کون ہے وہ خاتون جو کامیاب ہے اور کامیابی کے لیے، کسی خاتون کی کامیابی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے یا کون سی چیزیں پری ریکویزٹس ہیں یا اسینشیلس ہیں. ہم اس کی بات کریں گے آفٹر دا بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پی ٹی وی نیوز میں اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سلمہ گلزار. پاکستان ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن اور برابری کی سطح پر تعلقات چاہتا ہے. افغان مسئلے کا فوجی حل ممکن نہیں، تنازع کو بات چیت اور امن کے ذریعے حل کیا جائے. پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری ہے. اقتصادی رفتاری منصوبہ پاکستان سمیت خطے کی تدبیر بدل دے گا. وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف کی بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس.
پاکستان ہمارا بھائی اور بہترین دوست ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ سمیت اہم معاملات میں پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ افغانستان میں امن پاکستان اور چین کے مفاد میں ہے، دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے۔ الزامات لگانے کی بجائے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کیا جائے، چینی وزیر خارجہ وانگ یی۔ وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف کی بیجنگ میں چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ چین میں پاکستان کے سفیر اور دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام ملاقات میں موجود۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، میانمار میں مسلمانوں پر مظالم کے خلاف قرارداد منظور، روہنگیا مظالم ریاستی دہشت گردی ہے، اقوام متحدہ مسلمانوں کی نسل کشی بند کرانے کے لیے کردار ادا کرے۔ پاکستان کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہوگا، دوسرے ممالک تنقید سے گریز کریں، ٹرمپ کی افغان پالیسی ناکام امریکی پالیسیوں کا تسلسل ہے، افغان مسئلے کا واحد حل سیاسی مذاکرات ہیں، برطانیہ کی لیبر پارٹی کے صدر جیریمی کوربن کا بی بی سی کو خصوصی انٹرویو۔ لاہور کے حلقے این میں 120 کا ضمنی انتخاب، مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی قیادت میں انتخابی ریلی، کارکنوں کا جوش و خروش اور نعرے۔ آئندہ 3 ماہ میں 3 سے 4 ہزار میگا واٹ بجلی قومی نظام میں شامل ہوگی، نومبر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا، وزیر مملکت عابد شیر علی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری، 15 دنوں میں بنگلہ دیش میں پناہ لینے والوں کی تعداد 1,64,000 ہو گئی۔ میانمار کی فوج کی طرف سے روہنگیا مسلمانوں کی واپسی روکنے کے لیے سرحد پر بارودی سرنگیں بچھا دی گئیں۔ امریکہ کی میانمار میں مسلمانوں پر انسانیت سوز مظالم کی شدید مذمت، روہنگیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کی جائیں۔ علاقے سے بڑی تعداد میں لوگوں کی نقل مکانی پر تشویش ہے، اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر مہاجرین کی بھرپور مدد کریں گے، ترجمان امریکی دفتر خارجہ۔ بحر اوقیانوس میں سمندری طوفان ارما نے کیریبین اور فرانسیسی جزیروں میں تباہی مچا دی، 298 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں، 7,000 سے زائد مکانات مکمل طور پر تباہ، 10 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی، بابوڈا جزیرے کا 90% حصہ متاثر۔ بحر اوقیانوس میں اس سے قبل اتنی شدت کا کوئی طوفان ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ امریکن نیشنل ویدر سروس نے ارما کو شدید ترین کیٹیگری 5 کا طوفان قرار دے دیا۔ دریا بھی تم کوہسار بھی تم مرز پاک۔ آج یوم بحریہ ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے، اس موقع پر پاک بحریہ کے تمام یونٹ، جہازوں، اسکولوں اور کالجز میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مرکزی تقریب PNS قاسم منورہ میں ہوگی، ترجمان پاک بحریہ۔ اور ملت کی للکار بھی تم مرز پاک سے دیتے ہو، دریا بھی تم کوہسار بھی تم۔ آج عالمی یوم خواندگی منایا جا رہا ہے، دن منانے کا مقصد آئندہ نسلوں کو تعلیم کی روشنی سے منور کرانے کے لیے شعور بیدار کرنا ہے۔ دن کی مناسبت سے مختلف شہروں میں مذاکروں، واکس اور سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ لاہور میں پاکستان اور ورلڈ 11 کے درمیان آزادی کپ کے لوگوں کی تقریب رونمائی، آزادی کپ پاکستان کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے، کرکٹ سے دنیا کو مثبت پیغام دینا چاہتے ہیں، چیئرمین PCB نجم سیٹھی کی میڈیا سے گفتگو۔ ورلڈ 11 کے خلاف آزادی کپ کی تیاری کے لیے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ، پاکستان اور ورلڈ 11 کے درمیان T20 میچز 12، 13 اور 15 ستمبر کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے PTV نیوز کے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک. اور ہمارے مہمان اس سیگمنٹ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو ہم نے ٹاپک آپ کو بتایا تھا ایک بار پھر بتاتے چلیں, جس حوالے سے آپ نے کال بھی کرنی ہے ہمیں, اور میری تمام بہنیں جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں, آپ نے کال کر کے بتانا بھی ہے. انسان کو خود بھی فیلنگ ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہوں, اور کامیابی کے لیے بالکل ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر جاتی ہوں یا کوئی پروفیشن فالو کر رہی ہوں. گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ بڑے کامیاب ہوتے ہیں, اور اس کا ریزن آپ نے ہی مجھے دینا ہے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر معیز. جب آتے ہیں تو میری انرجی ایسی ہی ہو جاتی ہے. کیسے ہیں آپ سر؟ السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک, مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ہیں, آپ سب جانتے ہیں. ویسے اب تو میرے خیال میں اس ڈیزگنیشن کو چینج کر کے کچھ اور آپ کو ایک ورڈ کا رکھنا چاہیے. مجھے ایک چینل نے بلایا پولیٹیکل پروگرام میں, ہیومن ایکٹیوسٹ بتایا. کسی نے کہا جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بتایا. مختلف ہیں, بٹ بتا دیتے ہیں کہ معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ہم کسی موضوع پہ بھی بات کریں. کسی موضوع, بالکل ہر موضوع پہ بات کرنی چاہیے. اور مجھے تو بڑا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں آف ہو جاتی ہوں ان لوگوں سے جو اپنے کام کے یا ایک مقصد کے علاوہ بات نہیں کر پاتے. خیر, تو آپ کے دماغ سے کھیلنے والی شخصیت یہاں پر موجود ہے. شکر آپ نے یہ نہیں کہا زندگی سے. نہیں, زندگی سے نہیں, صرف دماغ سے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بڑی پیاری سی اسٹائلسٹ ہیں, سینئر بیوٹیشین ہیں شبانہ مرچنٹ صاحبہ. السلام علیکم. اچھا, اور ان کی خاص بات جو ان کے ساتھ ہے, بس ہے, مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں بتا دوں, کیونکہ ایک پرومیننٹ لیڈر پاکستان کی رہی محترمہ بینظیر بھٹو. ان کی اسٹائلسٹ تھیں, پرسنل اسٹائلسٹ تھیں, اور ان کے ساتھ ساتھ رہتی تھیں. اور بڑا ان کے جو بال آپ دیکھتے تھے اور میک اپ جو دیکھتے تھے, اس کے پیچھے ان کی کاریگری تھی, ہے نا. اور لیکن آج آپ اس ٹاپک پہ آئی ہیں کامیابی. اور کامیابی, خواتین کی کامیابی جب ہم بات کرتے ہیں, پرسن ٹو پرسن یا فیمیل ٹو فیمیل ویری بھی کرتا ہے. کچھ اسٹینڈرڈ سیم رہتے ہیں, لیکن اس کامیابی پر آنے سے پہلے ڈاکٹر معیز, یہ جو ایک ورڈ ہے نا سکسیس یا کامیابی, یہ ہے کیا؟ یہ کس عورت کو آپ کامیاب عورت سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, پہلی چیز یہ کہ کامیابی ایک ریلیٹو ٹرم ہے. آپ کے لیے کامیابی ہے کہ آپ کا شو اچھا جا رہا ہے, فیڈ بیک مل رہا ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ایک کامیابی یہاں اس پلیٹ فارم پہ. آپ گھر جاتی ہیں, آپ کے لیے کامیابی ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اچھی تربیت مل رہی ہے, شوہر کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں, آپ کی ساس آپ کو محبت اور رسپیکٹ دیتی ہے. تو جو رول ہم کردار معاشرے میں ادا کرتے ہیں, ان تمام کرداروں میں ہمیں بہتر کردار ادا کرنا چاہیے, بہتر پرفارمنس دینا چاہیے. تو میں جیسے ایک باپ ہوں, بیٹا بھی ہوں, بھائی بھی ہوں, تو کیا میں ایک اچھا باپ ہوں, کیا میں ایک اچھا بیٹا ہوں, کیا میں ایک اچھا بھائی ہوں؟ اگر ہوں تو پھر ڈیفینیٹلی میں سکسیسفل ہوں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ایک شخص ایک پرٹیکولر زندگی کے اندر, جیسے کاروبار میں بہت سکسیسفل ہے, گھر کے اندر وائف کے ساتھ پرابلم ہے, ہسبینڈ کے ساتھ پرابلم ہے. تو آپ جہاں گھر میں رہتی ہیں, باہر جاتی ہیں, آپ کے اطراف کا جو ماحول ہے وہ آپ کے ساتھ خوش ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ اگر آپ کے ساتھ خوش ہیں تو پھر آپ بہت کامیاب ہیں, ناخوش ہیں تو آپ ناکام ہیں, بھائی آپ کے پاس کچھ بھی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, انہوں نے تو کہہ دیا خوش ہیں. بس ٹھیک ہے. خیر نہیں, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کے گھر والے اور خاتون کے پاس یہ پاور ہے. باہر اگر آپ نہیں بھی کام کریں, گھر میں وہ ایک فوکل پوائنٹ ہے. ہر کوئی گھوم کے اس کے پاس ہی آتا ہے. ہسبینڈ نے بھی آنا ہے تو سسرال والوں نے بھی آنا ہے, تو بچوں نے بھی اس کے آنا ہے. تو آپ کی کامیابی جو ہے وہ آپ کے ان ریلیشنز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. خاتون کا کردار کبھی وقت نہیں ہے, ورنہ اس میں بہت بڑی بات ہو سکتی ہے کہ جس طرح مرد کا ایک رول اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے اس کی جسم سے, فزیولوجی سے, عورت کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. وہ نیوکلیس ہے, وہ اپنی فیملی کا نیوکلیس ہے. اگر ادھر کچھ پرابلم ہوتا ہے پوری فیملی تتر بتر ہو جاتی ہے. تو خاتون کو گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے, اور اس کے کیا کیا گر ہیں یا کیا کیا سیکریٹ ہے وہ ہم بتائیں گے. ویسے یہ بیٹھی ہیں ماشاءاللہ بہت کامیاب ہے الحمدللہ. ان سے ہم جانتے ہیں, یہ اپنی سٹوری بھی ہمیں بتا دیں گی یا یہ کامیابی کا راز بھی بتا دیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ہی پریٹی فیس میرے سامنے کھڑا ہے, تو مجھ سے رجسٹ نہیں ہو رہا, میں ان کو بلا لیتی ہوں. ہمارے ساتھ عفیرہ انیس صاحبہ موجود ہے. اتنے سارے نام جو تم نے لگائے ہوئے نا ساتھ, کیسی ہو؟ پیاری سی تعریف کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ نیوٹریشنسٹ ہیں, لیکن آج کھانے پینے کی بات نہیں کرنی ہے ہم نے ان سے, کیونکہ فیملی کے ساتھ اپنے پروفیشن کو فالو کر رہی ہیں. تو ان سے بھی ذرا کامیابی پہ آج باتیں کر لیتے ہیں. یہ دہی میں فلانی چیز ملا کے کھانے کے علاوہ کیا جانتی ہیں, ذرا پتہ تو چلے نا, ہے نا؟ بالکل. ہاں, دہی میں زیرہ ملاؤ, پودینہ ملاؤ, یہ ملاؤ, وہ ملاؤ اور کھاؤ. اس کے علاوہ بھی تو زندگی ہے. زندگی ہے, کیسے آگے بڑھ رہے ہیں اور کیا دوسروں کو سکھا رہے ہیں. ہاں, تو وہ میں معلوم کروں گی ابھی آپ سے. جی, خاتون کی کامیابی
कैसे मुमकिन की कामयाबी जब लड़की पैदा होती है तो जो उसका आइडियल होता है उसका फादर होता है। एग्जैक्टली। और जब उसको फादर एनकरेज करें और घर से उसको पॉजिटिविटी मिले तो अंदर से बहुत अच्छी एक पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है। फिर छोटी छोटी बातों पे एनकरेज होना और फिर लाइफ में स्कूल कॉलेज जहाँ जहाँ आप जाते रहते हैं वहाँ से आपके पेरेंट्स का आपको पूरा सपोर्ट होना, तो दैट विल गिव यू अ सक्सेस। बिल्कुल। और फिर प्रोफेसर साहब जैसे टीचर मिल जाएं तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। और सर ने मुझे जब एक दफा आग पे चला दिया तो अब जिंदगी में आपको भी आग पे चला दिया? तो एक दो दफा चल चुकी हूँ, तो उसके बाद जिंदगी के कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं लगता। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि क्योंकि हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं तो एक फादर का अपनी बेटी पे जो इम्पैक्ट होता है वो बड़ा ही अमेजिंग होता है। और मेरे ख्याल में वो चंद लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं जिनका ऐसा फादर डॉटर रिलेशनशिप है। क्योंकि अगर मैं भी अपनी जिंदगी में देखूं तो जो मुझ में पहले कॉन्फिडेंस आया, जो जहां से शुरुआत हुई है, जिसने मुझे ये बताया कि मुझे एक खौल में जिंदा रहने की जरूरत नहीं है बल्कि मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ, दैट इज एंड दैट वाज माय फादर। तो उनकी प्लेस या उन्होंने जो मुझे बनाया वो मुझे आज तक फील होता है कि हाँ ये चीजें जो हैं उन्होंने ही मेरे साथ की। आप देखें एक बड़ा अजीब गरीब फॉर्मूला है, हर कामयाब औरत के पीछे कहीं न कहीं कोई मर्द है। हाँ। पहले बाप है, हाँ जी, फिर भाई होता है, कहीं शौहर है, हाँ। कहीं बेटा है, हाँ। और हर नाकाम औरत के पीछे एक औरत होती है। ओहो। याद रखिए, अगर औरत नाकाम होती है तो कहीं औरत है उसके पीछे। जी। कामयाब बनाने में मर्द का हाथ है। बिल्कुल। इसमें मर्दों के लिए कोई शाबाशी नहीं है। नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सही है और हमारे माशरे में तो खास तौर पे। और शादी के बाद अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं तो आपकी जिंदगी जन्नत है, तब आप बहुत कुछ कर सकती हैं। अदरवाइज आप अपने बटे हुए दिमाग के साथ और टेंशनों के साथ बहुत सी चीजें नहीं कर सकती। एक औरत डिप्रेस हो जाती है अगर उसको स्पाउस अच्छा नहीं मिले, सपोर्टिव ना मिले और क्रिटिसाइज ही करता रहे तुम ये, और मतलब लाइक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। क्रिटिसाइज ना भी करे जो कि चाहते नहीं। आई सॉ फ्यू मैन के वो औरत को अपनी बीवी को अपने से आगे बढ़ के मतलब बढ़ने देना नहीं चाहते, दे कैन नॉट डेयर के मतलब कैसे मैं अगर 50,000 कमा रहा हूँ तो मेरी बीवी 75-1 लाख नहीं कमा सकती। ऐसे हैं कुछ, मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो गया ना आपका, आप इस तरह की चीजें नहीं सोचे तो वो फिर औरत भी आगे जाएगी और फिर आप। लेकिन आपने ये तो आपने एडवाइस दे दी ना, आपने ये बताना है औरत की तरक्की आपको क्या महसूस होती है कॉलर के बाद। जैसे मैं कहती हूँ डॉक्टर मुईज कि मेरी तरक्की तो मेरे शौहर की तरक्की है, उनकी तरक्की और उनके पैसे मेरे हैं। सही है ना? मेरे पैसे मेरे हैं, उनके पैसे हम दोनों के हैं ना। हाँ, मेरे पैसे चलो मेरे, लेकिन मेरी तरक्की उनकी है, उनकी तरक्की और उनके पैसे जो है वो मेरे हुए। तो बस फिर यू नो अच्छी डील है ये। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सही बात कर रहा हूँ बिलाल मुझसे। हाँ जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि खवातीन की कामयाबी से रिलेटेड हम ये तो सारे बात करते हैं कि खवातीन को एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, लेकिन पीछे फैक्ट है जिसकी वजह से लोग अपनी बेटियों को स्कूलों में नहीं भेजते, वो ये कि को एजुकेशन है, बड़ी रीजन इसकी। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं जहाँ तक मुझे समझ आया। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि खवातीन जो हैं उनका भी मुल्क की तरक्की में कुछ हाथ होना चाहिए। जी बिल्कुल। इसलिए इस तरह पॉसिबल है कि वो एजुकेशन हासिल करें। अच्छा, एजुकेशन ही जब नहीं होगी तो कैसे तरक्की करेंगी? ठीक है जी, आपने अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। मगर मैं इस पे थोड़ा सा करूँगा, हमें एजुकेशन को डिफाइन करना होगा। हमारा आज जो एजुकेशन हमारे मुल्क में वो एजुकेशन शऊर नहीं देता, डिग्री देता है। वो डिग्री किसी काम की नहीं है, सिर्फ नौकरी मिल सकती है आपको। एक बेहतर मुफीद प्रोडक्टिव माशरे का फर्द बनाने के लिए शऊर जरूरी है। और शऊर जो शुरू होता है वो इनिशियल स्टेजेस में, जब घर में माँ बाप अपने बच्चे को जो तरबियत देते हैं वहाँ से शऊर पैदा होता है, अच्छा बुरे का, हक और कुफर का। वहाँ से बच्चा जब ट्रेंड होकर स्कूल की तरफ जाता है तो फिर उसकी पर्सनैलिटी में वो चीजें होती है कि वो जिंदगी में सीख सके कि क्या सीखना है। तो बराए करम इस पे हमें गौर करना चाहिए कि तालीमी इदारे जो हैं इसमें हम वो असातिज़ा होने चाहिए जो शऊर पैदा करे, अगर घर में पैदा नहीं। हाँ, ये इर्रिस्पेक्टिव है ऑफ जेंडर। खवातीन में भी ऐसा हो जाता है, लड़कियों में भी शऊर या मोटिवेशन वहाँ से आती है जो आपके उस्ताद की तरफ से दी हुई होती है। और वो बड़ी देर पा होती है। कभी कभी वो फैमिलीज जिनको हम बैकवर्ड समझते हैं या जिनको हम बहुत ही ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड जिनका होता है, तो हम ये सोचते हैं कि शायद ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी तरह
के असातिज़ा से क्या बच्चे उनके कर जाते हैं। जी खातून की कामयाबी क्या है आपकी नजर में? आ रही हूँ कि मेन जो बेस कर रहा है वो समझदारी। एक औरत एक लड़की अगर समझदार नहीं है, भले से बहुत तालीम याफ्ता है, बहुत डिग्रीज है, तेज ही है, बट अगर उसके अंदर समझदारी नहीं है कि किस वक्त क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, किस रिश्ते की अभी आप बात करेंगे, किस तरीके से लेके चलना है, घर में किस तरीके से मामला को लेके चलना है, बाहर किस तरह से मामला को लेके चलना है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल से कामयाबी का सबसे ज्यादा मेन पॉइंट जो है कि एक औरत को समझदार होना चाहिए। वो समझदारी डेफिनेटली तरबियत से आती है। अगर आपकी माँ बहुत सारे इश्यूज में होती है कि माँ अगर समझदार नहीं होती तो लड़कियां ज्यादा समझदार हो जाती हैं देख देख के कि उन्होंने किन इश्यूज को फेस किया और वो समझा रही होती है। कभी तो वैसे ही उसी बिल्कुल उसी ट्रैक पे चली जाती हैं। तो बेसिकली माँ बाप को समझदार होना जरूरी है। नहीं भी है, अगर बाज़ औक़ात नहीं कर पाते कुछ लोग, लाइक उनमें वो इंटेंसिटी नहीं होती चाहते हुए भी, तो एटलीस्ट आप अपने बच्चों को वो माहौल दे सकते हैं, उन लोगों के साथ उठा बिठा सकते हैं, वो गैदरिंग्स दे सकते हैं जहाँ पे बच्चों को समझदारी आए। सपोज एक लड़की शादी करके जा रही है, सही है, शी इज क्वालिफाइड, शी हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट, लेकिन अगर उसको माहौल वो नहीं मिल रहा है, वो चीज नहीं मिल रही है, तो वो अगर समझदार होगी ना तो वो तमाम रिलेशन को, तमाम चीजों को प्रॉपरली मैनेज कर लेगी। क्योंकि आपने कहा था कि ये टर्म बड़ी ही वसी है, इसको एक्सप्लेन करना उस तरह से पॉसिबल नहीं है। अगर जितना हम इसकी गहराई में जाएंगे कोई ना कोई पॉइंट निकलता आएगा। कॉलर के बाद आप जरा ये बताइएगा कि समझदारी को डिफाइन कर दूं कैसे? समझदारी को भी डिफाइन कीजिएगा और ये भी डिफाइन कीजिएगा कि अगर मैं ये एक लेवल पर हैं, दुनिया कहती है कि जी सक्सेसफुल है, आप फील करती हैं नहीं जी मुझे तो इस फलां से आगे जाना था, मुझे तो इतना कमाना था, वो बात है नहीं, वो एक हद तक पैशन होता है, फिर उसके बाद हासिल हो जाता है। इस पे हम बात करेंगे आफ्टर द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम रिबी, कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये तुम्हारा निक नेम है ना रिबी? हाँ जी, हाँ पता है मुझे, आया वो फ्रेंड जो रिबी है। तो तुम्हारा असली नाम रिदा तो नहीं है? क्या कहे? रिदा तो नहीं है असली नाम? नहीं रिदी REDI, वैसे मेरा नाम रगीबुन निसा है। अच्छा हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहती हैं? आज टॉपिक चल रहा है, ये बहुत नाइस टॉपिक है। ये जो डॉक्टर मॉइसी का है ना, ये बहुत 100% श्योर है। ओके, एक हाँ, दूसरी जो बात है उनके साथ बैठी हुई है ना, थोड़ा ऊंचा बोलना है, ऊंचा। जो उनके साथ बैठी हुई है ना, उन्होंने कहा है कि औरत समझदार हो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन ये अगर औरत समझदार हो ना, जो दूसरे रिलेशन है, हस्बैंड है, ठीक है, बाप है, अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करते, ठीक है, अच्छी भली और समझदार बेवकूफ बन जाती है। ये सही बात है, एक एग्जैक्टली। अच्छा ये वाइस वर्सा भी है, ये आदमियों के साथ भी है, ऐसा ना करें। अच्छा खासा आदमी भी चक्कर बन जाता है। क्यों डॉक्टर मुई इस पे बहुत तेज सारी लाया इन्होंने जी। क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रही। ये वाइस वर्सा भी है, मतलब ये बात बिल्कुल सही। ये दोनों के लिए है कि अगर किसी अच्छी लड़की को लड़का ऐसा मिल जाए या लड़के को लड़की ऐसी मिल जाए। हाँ जी, क्योंकि मेरे साथ बीत चुकी है ना, मुझे पता है। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकी, बस होता नहीं ठीक है। बस मैं अब अपने बच्चों में जो मेरी अंदर कमियां है, मैं अब अपने बच्चों में वो नहीं डालना चाहती। माशाल्लाह बड़ा बेटा मेरा BS कर रहा है, ठीक है, मैं उनको वही चीजें समझा रही हूँ, बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है, क्योंकि मेरा इतना तजर्बा है, उतना मेरे माँ बाप का भी है जितना मेरा लाइफ है। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को खुश रखे। आमीन आमीन। अब आपको ना मैं नाम देने वाली हूँ हमारी इमोशनल कॉलर का। इतनी प्यारी बातें करते करते आप इतनी इमोशनल हो जाती हैं। अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू। और हमारे साथ माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैंने ये बात करनी थी जी, कीजिए बात। 2005 के ज़लज़ले में कौम एक हो गई, ख़वातीन का बड़ा अच्छा रोल था। तो इसी तरह हमारी कौम जो है, ख़वातीन जो है वो बच्चों को अपना तालीम दें कि कौन सा सीधा रास्ता है कि एक नेशन पूरी बिल्ड हो सके। अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और ये इनपुट दिया जी, मशवरा भी दिया। समझदारी को डिफाइन करें तो अंग्रेजी में एक वर्ड है सेंसिबिलिटी। सेंसिटिविलिटी का मतलब है कि सेंस समझना और सलाहियत उस समझ को इस्तेमाल करना। अगर आपको ख्याल हो इस बात का या याद हो आपको कि छोटे बच्चों को बाद जगह स्कूल्स में मुख्तलिफ शेप्स के क्यूब्स देते हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, और उनको बताया जाता है कि इसको डालो, किस में डाल सकते हैं, तो उस शेप में डालते हैं। वहां से समझदारी शुरू होती है।
کون سا کردار کہاں بیٹھے گا یہ ہے سمجھداری. کس وقت کیا بولنا, کس وقت چپ رہنا, ڈیفینیٹلی صحیح کہا انہوں نے, والدین سے آتا ہے. مگر سمجھداری کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سمجھدار ہو تو برائے کرم بچوں کو آزادی دیجیے چھوٹی ایج میں. ایک ریسرچ ہوئی انگلینڈ میں, انہوں نے کہا کہ ایک بچہ 1 سال کی عمر سے 7 سال کی عمر تک جب پہنچتا ہے تو ان 6 سالوں میں لفظ نہ یا نو, ڈونٹ ڈو اٹ, وہ 1,10,000 مرتبہ سے زیادہ سنتا ہے. یہ مت کرنا, گر جاؤ گے, خبردار, سنبھال کے اٹھاؤ. اب یہ نانا جب ہوتا ہے تو وہ سمجھداری کے پروسیس کو دبا دیتا ہے, وہ پھر روبوٹ بنتا ہے. وہ ویٹ کرتا ہے کہ کوئی مجھے حکم دے, کوئی مجھے ہدایت دے تو میں کام کروں, اپنے طور پہ نہیں کرے گا. وہاں اور جو بچے نانا کر کے نہیں رکتے ان کو ہم ڈھیٹ کہتے ہیں. ڈھیٹ کہتے ہیں, مگر وہ زندگی میں بہت کچھ بنتے ہیں. ویسے آج کل بچے موسٹلی ایسے ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا قصہ بتاؤں گا, 1 منٹ آپ کے پاس ہے میرے پاس, ابھی 11 بجے تک ٹائم ہے, آپ بتائیں. ایک چھوٹا سا قصہ, اس سے آپ کو سمجھ آئے گی یہ بات. ایک گاؤں تھا, اس کے اندر جی قحط آ گیا. اب وہ کہتے چلو شہر کی طرف چلتے ہیں. اب وہ رات کے اندھیرے میں نکلے تو غلط دیوار پہ پہنچ گئے شہر کی, جہاں پہ دروازہ نہیں تھا. اب وہ دیوار چڑھنی تھی, اور دیوار جو تھی وہ بڑی خطرناک تھی, پتھر کی بنی ہوئی تھی. اب گاؤں والے کہہ رہے ہیں بھائی نہیں چڑھ سکتے, جو چڑھے گا وہ گر جائے گا, مر جائے گا. کچھ نوجوانوں نے ہمت کی, چڑھنا شروع کیا. نیچے سے آواز آئی, گر جاؤ گے, گر جاؤ گے, نیچے آ جاؤ. اور لوگ گرنا شروع ہو گئے. کرتے کرتے ایک بندہ تھا جو بالکل اوپر تک پہنچ گیا. نیچے سے آواز دیتے رہے, مر جاؤ گے, گر جاؤ گے, نیچے آ جاؤ. اس نے سنی نہیں, وہ دیوار کی دوسری طرف گیا, وہاں سے نیچے اترا, دروازہ کھولا, سارے کے سارے لوگ اندر آ گئے شہر میں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسا آدمی, اس نے سنا کیوں نہیں؟ اس نے اس لیے نہیں سنا کہ وہ بہرا تھا. اگر وہ بہرا نہ ہوتا تو وہ نیچے آ جاتا. تو جہاں کوئی کہے ڈونٹ ڈو اٹ, مت کرو, نہیں ہوگا, خطرناک ہے, وہ آپ کی ذہنی صلاحیتوں کی جو ارتقا اس کو روکتے ہیں. اور جو نہیں روکتے وہی زندگی میں. آپ دیکھیں نا, لوگ کہتے ہیں نا تم سے نہیں ہوگا, تمہیں کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی, تم سے نہیں ہوگا. سمجھداری کے لیے بچوں کو اوپننیس ایسا ماحول دے کہ وہ ایکسپلور کرے, وہیں سے سمجھے گا, ہے نا, سمجھے گا تو اسے پتہ چلے گا مجھے کیا کرنا ہے. کیا یہاں احساس ہے, ذمہ داری بھی آتی ہے بچوں. ٹھیک ہے شبانہ صاحبہ, آپ نے اب اس پہ کامنٹ کرنا ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے بچے بہت اچھی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. کہاں کہاں ہیں آپ کے بچے ابھی؟ بیٹا میرا ویگس میں ڈاکٹر ہے, چھوٹا والا ملیشیا سے ڈبل ماسٹرز کر کے الیکٹرانک ویگس میں. اینڈ شی ہیز ڈن اٹ ہر سیلف. شروعات سے بچوں کو آپ نے خود ہی دیکھا ہے, اور ساری چیزیں ان کے فائنینس وغیرہ بھی ساری چیزیں خود ہی دیکھتی رہی ہیں. تو آپ نے ذرا اپنے بارے میں اور اس کامیابی کو الیبوریٹ کرتے ہوئے, اور اس میں جتنے پینس ٹیکنگ اسٹیجز ہیں نا ان کو بھی اگر آپ بتانا چاہیں, جہاں جہاں بتانا چاہیں تو ضرور ہمیں بتائیے. لیکن شبانہ کی کال کے بعد. السلام علیکم. ہیلو شبانہ, کون؟ اچھا جی, اوکے, نہیں کالر نہیں ہے. اور اس وقت ایک بہت بڑا جوک ہوا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی. جی شبانہ آپ بتائیے. شبانہ جی بس وہی پروفیسر صاحب نے جو ساری چیزیں ڈیٹیلز میں بتا دی. سر ہیں, ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا, بہت کچھ نہیں. بھائی اپنے بارے میں بتائیں, کیا ترقی کو پانے کے لیے کہاں سے گزرنا پڑتا ہے ایک عورت کو, جب اسے یہ بھی پتا ہو کہ صرف ترقی میرا ریزن نہیں ہے کام کرنے کا, بلکہ مجھے اپنی فیملی کو آگے لے کر چلنا ہے. لیکن ترقی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بزنس میں بہت آگے بڑھ گیا, ترقی ہے. ترقی وہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں, بچوں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کیا ہے, آپ اپنے بزنس کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ جو گھر میں مہمان آ رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو ورکنگ وومن سے ان کا گھر تو بالکل بیکار ہوگا. جب میں کوکنگ کرتی ہوں لوگ کہتے ہیں تمہیں پکانے بھی آتا ہے. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ بھی کام آتا ہے. ہاں میں نے بڑی تعریف سنی, اور میں نے سنا ہے عید پہ ذرا اوپن ہاؤس ہوتا ہے, جب دل چاہے آپ جائیں, ہر طرح کے باربیکیو ہوتا ہے. ابھی بھی میں نے سر کو انوائٹ کیا ہے, میں نے کہا سر آئیں. تو میں اور فیرا بھی ضرور ضرور, تھینک یو. میرا کہنے کا مطلب ہے سکسیس مینس دیٹ ان ایوری اسٹیپ آف لائف یو شوڈ ڈو اٹ. آپ کوئی چیز کو یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ نہ کرے ہم کوئی اپاہج تھوڑی ہیں. اینڈ وائی وی شوڈ بیگ فار اینی تھنگ. ہم خود محنت کریں. میں نے پوری زندگی محنت کی, بہت کچھ کمایا, بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے ساتھ کام کیا, الحمدللہ سکسیس فائنینشلی اور مورلی دونوں. میرے بچے الحمدللہ بہت اچھا پڑھ گئے, بیکاز آئی واز ریئلی ویری کین, موٹیویٹ کیا ان کو کہ وداؤٹ ایجوکیشن ایوری تھنگ ول بی زیرو. بڑے ماشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے اتنی فیملی جیلسی ہو گئی کہ وہ لوگوں نے میری ٹانگ کھینچنی شروع کی, اس کا پیسہ کھا لو, اس کو گھر سے نکال دو, اس کو دھکے دے دو. بٹ آئی ٹوک اٹ ویری ایزیلی.
ہم نے 4 डायमेंशन किया हुआ था, पॉजिटिविटी लानी थी अपने अंदर, पेन तो बहुत था, ऐसा था कि दलदल है एक तरफ कुआं है, इधर जाती हूँ तब भी डूबती हूँ, इधर जाती हूँ, 2 बच्चों का साथ है। औरत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी करना, दूसरा मर्द मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दूसरा बाप कभी किसी को नहीं मिलता। तो वो सेक्रीफाइस की मैंने, बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दी, एक ये भी बताया लोगों को करके कि बगैर मर्द के आप कोशिश करें तो आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा ये मत सोचें कि जी बगैर मर्द के मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत जरूरी है मर्द का साथ भी, यू नीड अ शोल्डर इन लाइफ, आपको एक मर्द की जरूरत होती है, चाहे वो हर कोई इस तरह आप जैसा शायद लकी भी ना हो सके ना कि अकेले इतना काम करे। अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला सक्सेस देता है। मैं आपकी इसी बात से कंटिन्यू करना चाहूंगी, बिल्कुल कतई कलामी नहीं करना चाहती थी, मगर दुबई एंड यूके से कॉलर्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जुबैर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी तो मैं ये ख़वातीन के बारे में बात ये करता है कि हम 3 भाई 1 बहन है, और अम्मी ने बहुत कोशिश की है और हमने पढ़ाया है 2 भाइयों को और हमको ख़वातीन का। और दूसरी बात ये है, पहले शादी नहीं हुई थी बड़े भाई की और मेरी भी, तो हम इसी तरह कोई काम कुछ नहीं आगे बढ़ा था। क्यों लड़की आई है, साथ शादी हुई है भाइयों की, तो बहुत कामयाबी लड़की हूँ ख़वातीन की वजह से। बहुत बेगम के लिए क्या नाम है आपकी बेगम का? बेगम का नाम है हमारा। हाँ, तो अम्मारा जब से आई है तो छा गई है? अम्मारा का सितारा नहीं, अम्मारा का है ऊंचा सितारा, ठीक है। बलमा है, सलमा भी है, सलमा भाभी है। अच्छा, मतलब ओके, जो भी नाम है भाई, आपको बहुत मुबारक हो, शादी भी मुबारक हो, कारोबार भी मुबारक हो। कॉल आपने की, हमें बड़ी खुशी हुई, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ यूके से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? जी बिल्कुल ठीक ठाक। एहसान साहब, बड़े वक्त से बाद कॉल किया आपने। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, ईद मुबारक जी। और कहना ये चाह रहा हूँ, अगर कोई खातून पढ़ी लिखी ज्यादा है और के साथ भागने और दूसरे घरेलू खातून है वो भी अच्छी पढ़ी लिखी है, उनमें जेलसी हो जाती है और माहौल जो है वो कभी ठीक होने के अपसेट हो जाता है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, आप जितनी मर्जी डिग्री पाकिस्तान से ले लें, इधर आके यूके में दूसरी जगह एक्सेप्ट नहीं होती और उनको दोबारा रीटेक करना पड़ता है, 4 से 5 साल जाया हो जाते हैं। इसके लिए थोड़ी चेंजेस आनी चाहिए। जी बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। हर मुल्क का अपना रूल है ना, तो ये हम बात कर रहे थे, लेकिन कुछ डिग्रीज ऐसी है ना डॉक्टर मुईज जो हर जगह एक्सेप्टेबल होती हैं। बाकी डॉक्टर्स को और इंजीनियर्स को बहुत करना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो जाते हैं। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट दुनिया में पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें डॉक्टर्स के लिए मुश्किल होती है। अच्छा, ये तो हम उन औरतों की बात कर रहे हैं ना जिनको फादर अच्छे मिल गए, जिनको घर का माहौल अच्छा मिल गया, या जिनको हस्बैंड अच्छा मिल गया। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि फादर मदर की डेथ हो गई, फादर ने दूसरी शादी कर ली, वो माहौल नहीं मिला, भाई टेढ़े हैं या भाभियां बुरी आ गई, कुछ इससे ऐसा मतलब फैमिली डिस्टर्बेंस रहती है। तो वो औरत कैसे आगे बढ़े, वो औरत कैसे तरक्की करे? तो एक तो सबसे बड़ा एज बीइंग मुस्लिम हमें सबसे ज्यादा भरोसा अल्लाह ताला पर होना चाहिए कि उससे बढ़कर कोई जात नहीं है करने वाली, कोई रिश्ता आपके लिए इतना नहीं कर सकता जितनी आपकी दिल की दुआएं पूरा कर सकते हैं, अल्लाह ताला से कॉन्टैक्ट पूरा कर सकता है। दूसरी चीज ये कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए दैट यू हैव टू डू समथिंग। अब अगर पैशन होगा कि वो वाली बात है, वर्किंग वुमेन को लोग समझते हैं कि जिनका घर ऐसा ही होगा, अगर पैशन होगा ना तो आप हर एरिया में बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेंगी। आप थकी हारी घर जाएंगे लेकिन आपको होगा कि नहीं, मेरे बच्चों ने मजेदार सा खाना खाना है, मेरा घर कोई भी एकदम से आ जाए तो बहुत अच्छा लगे। आप उस चीज को मैनेज करेंगे, आपने मेड्स रखी है, वट एवर, वो रिश्तों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगी जो कि आपको मेंटली स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, वो भाभियां या वट एवर जो भी जिसके घर में जो भी मसाइल हैं, तो उनको उस तरीके से एक होता है ना कि आपके सपोज सौतेली माँ आ गई, अब आप वही रोना धोना लेके बैठी हुई हैं। आप खामोशी से कुछ अपने काम में मगन हो जाएं। टैलेंट मैटर्स अ लॉट, नॉट जस्ट एजुकेशन। ठीक है, आजकल की लड़कियां इसको हम आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक हमारे पास है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कुछ बातें आपकी भी रह गई थी। और डॉक्टर मुईज, अब आपने उन लोगों को जिनके पास नहीं है ऐसे साजगार हालात जैसे कि इन्होंने बताया, या कभी कभी हालात होते भी हैं फिर भी आप पता नहीं क्यों बैक सीट पर होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते, इस पे हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।
9/11, the worst terrorist attack in our history, was planned and directed from Afghanistan, the longest war in American history. The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. उन्होंने धमकी आमेज अंदाज में कहा कि इसके नतायज का भी पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल दबाव डालने का तरीकाकार है कि पाकिस्तान पे इल्जाम डाल दिया जाए, पाकिस्तान इस दबाव में नहीं आएगा। इस वक्त मुज़ाकरात में तातुल है, अभी भी इस बात का बड़ी ख्वाहिश है अच्छा कि ताल्लुकात जो हैं उनको कायम रखा जाए। We appreciate India's important contributions to stability in Afghanistan. भारत की मिसाल दी जाती है कि उनके लॉबीज बड़े इफेक्टिव हैं और जो उनका बयानिया होता है वो अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के बयानिए में शामिल हो जाता है जो कि एंटी पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो मुस्बत बयानिया है उसके ऊपर अब ज्यादा उसको फैलाया जाए तो उस पर काम हम कर रहे हैं। It is time for Pakistan to demonstrate its commitment to civilization, order, and to peace. पाकिस्तान पे दोष रख के अफगानिस्तान की सूरत हाल को जस्टिफाई नहीं कर सकते। साबिक सफीर अब्दुल बासित साहब का लेटर जो कि प्राइवेट होना चाहिए था वो सोशल मीडिया और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया। आपके अपना जो सफारत खाना होता है किसी भी मुल्क का, उससे बड़ा लॉबिस्ट कोई नहीं होता। इस्लामाबाद में एक बयानिया, काबुल में दूसरा, वाशिंगटन में तीसरा, ये नजर आ रहा है। वेलकम बैक जी, थैंक यू सो मच। ऑन एयर आ गए हम, और ये मोबाइल मैंने इसलिए अपने हाथ में रखा है क्योंकि इसमें बड़ा ही प्यारा एक मैसेज आया, आपको सुनाते हैं। ऐसे ही मजाक में अजराए तफन्नुन, आप इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए। जब औरत ने मर्द से मोहब्बत का मयार सिर्फ दौलत रख लिया, तब से मर्द ने दिल के ऊपर जेब सजा ली और दिल ढांप लिया। और जब मर्द ने मोहब्बत का मयार सिर्फ जाहिरी हुस्न समझा, तो औरतों ने भी कॉस्मेटिक ओढ़ लिया। यूं दोनों प्रैक्टिकल हो गए और सब हंसी खुशी बर्बाद होने लगे। तो बर्बाद हाँ, यानी इसमें बात यही है तो मजाक की बात, लेकिन बात में हकीकत है कि जब आप मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे हर तरीके से, तो फिर ऐसे ही होता है कि वो आपको लगता तो है कि आप आबाद हो रहे हैं, लेकिन अंदर से आप खोखले और अल्लाह माफ करे बर्बाद ही हो रहे होते हैं। मगरिब ने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली, मटेरियलिज्म को हद तक एक्सपीरियंस कर लिया। अब वो रूहानियत की तरफ आ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं पीस ऑफ माइंड, वो ढूंढ रहे हैं मकसद जिंदगी, वो ढूंढ रहे हैं कि हमारी लाइफ में खला की हुई गाड़ी भी अच्छी है, घर भी है, सब कुछ है, मगर रात को नींद नहीं आती क्योंकि मकसदियत खत्म हो गया जीने का। नहीं हूँ मैं, खुश क्यों नहीं हूँ। तो अब हम जो है वो मटीरियलिस्टिक की तरफ जाएंगे, फिर वक्त आएगा हमने टर्न लेना है और फिर रूहानियत की तरफ आएंगे। अब काफी हमारे यहाँ हो रहे हैं लोग बीइंग मटेरियलिस्टिक। आई थिंक अगर पॉजिटिव ले तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से ये नहीं कि एक औरत को अगर वो उतने पैसे नहीं मिल रहे कि जिसमें वो सारे शौक पूरे कर सके, तो वो अपने हस्बैंड से लड़ने लग जाए और घर का सुकून बर्बाद। वैसे एक बात बता दें इसी नोट पे, क्योंकि गर्मियां कराची में तो लगता है मुझे पूरे साल रहती हैं और लॉन के जोड़े भी बहुत बेहतरी के साथ बिकते रहते हैं। कभी आपने डिजाइनर का 8-9 हज़ार का जोड़ा खरीदा लॉन का? वैसे तो खरीदी होंगी चीजें आपने, तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहती हूँ वो कि वो एक डिजाइनर लॉन होती है, अच्छी होती है, लेकिन इसे जिंदगी की तकलीफ ना बना लें। अक्सर लोगों ने बनाई है मतलब लॉन होती है। मुझे तो वही वाली जो एक जमाने में कुछ 500 रुपए की लॉन मिलती थी, वो मैं इतना मिस करती हूँ। मैं छोटी थी, ऑब्वियसली अभी नहीं है, लेकिन वो भी मैं बहुत मिस करती हूँ। सादी लॉन घर में आप पहने और खुश रहें। यहाँ पे अगेन उस समझदार औरत का, उस टैलेंटेड औरत का सलीका आ जा रहा है, क्योंकि कम पैसों में भी हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रही है। वो अपना वार्डरोब हो गया या घर हो गया या व्हाटएवर, के सामने आने वाला समझ नहीं पाएगा, वो उसको लगता है कि यार शी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बट बेसिकली शी डिड ऑल वाइजली। जरा आपकी भी बारी आ जाए।
کچھ کہنا ہے؟ آپ کچھ بتا رہی تھی اس وقت، کافی باتیں کر رہی تھی. یہی بتا رہی تھی کہ لیڈیز جب کام کرنے لگتی ہیں، ویمنس جب گھر سے نکلتی ہیں تو معاشرہ جو ہے نا بڑا جیلسی کی طرف. اور میں آپ کے اپنے نا اس میں معاشرہ تو بعد میں آئے گا، آپ کے اپنے زیادہ میرا اپنا بھی ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. نہیں اپنے جو آپ کے قریبی ہوتے ہیں اوبیسلی انہیں سارا پتا ہوتا ہے نا، بالکل پتا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب جتنا زیادہ آپ جس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور جس کو آپ بالکل بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں وہی آپ کو بلائنڈ کر کے جاتا ہے کہ تم نے بلائنڈ ٹرسٹ کیا ہے اب بلائنڈ صحیح رہو، لوٹو گھسوٹو کھاؤ کہ شاید ہی گر جائے اور تھک جائے اور ہار جائے کہ جی اب بس، یا پھر آ کے بیک کرے کہ جی آئی ایم سوری یہ وہ مجھے دوبارہ. تو دس از ناٹ دا وے آف سکسیس. یہ ہے کہ آپ بار بار گریں پھر اٹھیں، چاہے آپ کو لوگ کتنا بھی کریں. اگر خدا پہ بھروسہ ہے، اپنے آپ پہ بھروسہ ہے، آپ اسٹرگل کرتے رہیں، یہی سکسیس ہے. ٹھیک ہے، ایک کالر کے بعد ڈاکٹر معیز آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ سکسیس ناپنے کا آلہ کون سا ہے. میں ایک جگہ موجود ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں بہترین سکسیسفل ہوں، لیکن دنیا سمجھتی ہو کہ میں سکسیسفل نہیں ہوں، تو میں میجر کیسے کروں گی، ذرا یہ بتائیے. تو ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ ہیں عظیم صاحب. جی میڈم مجھے یہ بات کرنی ہے. جی کیا بات کرنی ہے؟ میری شادی کو نا 3 سال ہو گئے ہیں. جی اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اکثر گھروں میں یہ بات چلتی ہے کہ مائکے جانے کی وجہ سے نا جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں زیادہ تر. اچھا ٹائم بنا دیں، ایک ٹائم نہیں بنایا ہوا تو اس کے بارے میں کیا میں اچھا اس پہ بات یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے. بہت افسوس ہے آپ 3 سال ہوئے شادی کو. 3 سال ہو گئے شادی کو. ڈاکٹر معیز ان کا مسئلہ پہلے حل کرنا نہیں چلے گئے وہ آپ کچھ مت نہیں پوچھیں. اب ڈاکٹر معیز نہیں رہ نہیں رہی ہے مگر ہاں آ گئے. اور جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی میں کہ جا رہی ہے نا، وزٹ کر رہی ہے، رہ تو نہیں رہی ہے. خدا میں کہہ رہا ہوں کہ جھگڑا جو ہے نا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. وہ بیگم جو میری ہے نا وہ کہہ رہی ہے. جی وہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو میں نے رہنا ہے، میں نے ادھر ہی رہنا ہے، تو لیکن اس کی جو والدہ ہے نا وہ نہیں رہنے دیتی. اوکے اچھا ٹھیک ہے. یہ ویسے آج کل بہت مسئلہ بنا ہوا ہے اینڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. پہلے کی مائیں تو اتنا انٹرفیئر نہیں کرتی تھی، اب امیوں کو کیا ہو گیا؟ امیاں پلیز نہیں، جہاں کرنی چاہیے وہاں نہیں کرتی. کہیں پہ ماں باپ کو سٹینڈ لینا پڑتا. اگر بچی پہ ظلم ہو رہا ہے بچی کہاں جائے گی؟ مطلب ماں باپ تو سپورٹ ہے نا، وہاں نہیں کرتے. بہرحال اگر میرے سے ہیلپ چاہیے تو پتہ نہیں کہاں رہتے. 40 موم بتی والی ٹیکنیک، آپ 40 موم بتیاں لا دیں، میں کچھ کر کے دیتا ہوں. لاہور میں آپ میری آفس میں دے دیں موم بتیاں، وہ آپ کو عمل کر کے دے دیں گے. آپ روز رات کو 1 موم بتی جلائیں، 40 دن میں انشاءاللہ اللہ کرے گا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا زبردست عمل ہے. یہ تو پھر آپ کے پاس 40 من موم بتیاں آ جائیں گی اب تو. اتنا نہیں، ایک وقت میں ایک دفعہ 2 دن 2 ہمارے پینل میں جو خواتین ہیں وہ کھڑی ہو گئی اٹھ کے اوپر، وہ کہہ رہی ہیں کہ مردوں کے لیے بھی چاہیے. وہ کون سی موم بتیاں ہیں؟ مردوں کے لیے مردوں کے لیے بھی تو چاہیے نا ہمیں موم بتیاں. وہ گھر کے سکون کے لیے ہم دیتے ہیں کر کے، تو اس کو روز رات کو ایک جلانی ہوتی ہے. سکون ملنا نہیں، مرد بھی ہو گھر میں، گھر میں ناچاکی ختم کرنے کے لیے، برکت کے لیے، اور اگر اثرات ہیں تو اس کے لیے روز موم بتی ایک جلاتے ہیں. اور حیرت ہوگی آپ کو نصرت کہ اگر گھر میں اثرات ہیں تو موم بتی جلنے کے بعد موم نہیں بچے گا، ریزیڈیو نہیں ہوگا. وہ جو موم بچتا ہے نا غائب نہیں ہوگا. واہ بھائی، یہ بڑا کمال ہے. ہاں میں تو سینگ از بلیونگ ہے. میں تو چاہتی ہوں دیکھوں میں یہ کیا ہو رہا ہے. اپنے گھر میں چیک بھی کر سکتے کہ میرے گھر میں ایسے اثرات ہیں کہ نہیں. 40 رات جلانی ہوتی، آپ کو جواب مل جاتا ہے. اچھا کہتے ہیں اثرات بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، پتہ چلے وہ اچھے والے بھی چلے. برے اثرات اچھے اثرات تو والدین کی دعا ہوتی ہے، بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں. تو ہمارے ساتھ کالر ہیں. یہ تو آپ نے ان کا مسئلہ بتا دیا. میرا سوال ابھی بھی پینڈنگ ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں عمران بات کر رہا ہوں سوہر سے. جی عمران صاحب. جی ہمارے دادا نے ابھی اس کی 6 مہینے میں شادی کی ہے، تو اس کے دوسرے بھائی کے ساتھ اس کے وسائل اچھے ہیں، گھر میں اے سی وغیرہ سب کچھ ہے. تو دوسرا بھائی جو ہے تو پرائیویٹ ٹیچنگ کرتا ہے.
تو اس کی ویڈیو لیا، اس کو کبھی کہتی ہے کہ اے سی لاؤ میرے لیے، فریج لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، تو اس کے پاس وسائل نہیں ہے. تو ابھی 1 مہینہ ہو گیا وہ پھر میں کسی کے لیے میں نے کہا تھوڑا خواتین کو گیس کے بارے میں تھوڑا سمجھایا جائے. ضرور سمجھا دیتے. اچھا ڈاکٹر صاحب ان کا آپ جواب تو دیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے پہلے لوگوں میں نا آپس میں رشتہ بڑا پکا قائم ہوتا تھا. جہاں دل کا رشتہ ہوتا ہے نا وہاں انسان بڑی بڑی چیزیں فورگو کر دیتا ہے. بالکل صحیح. جہاں رشتہ ہی نہیں ہے نا تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ایسے ہی مسئلے ہوتے ہیں. مولا کائنات کا ایک کال ہے بڑا خوبصورت، کل بھی میں اس کو کوٹ کر رہا تھا، رشتے خون سے نہیں احساس سے بنتے. بالکل. اور اب ہمارے مردوں کے پاس احساس دینے کو نہیں ہے، عورتوں کے پاس بھی نہیں ہے. کئی دفعہ والدین میں ختم ہو گیا، بھائی بہن کے درمیان ختم ہو گیا. احساس ختم ہو جائے رشتہ ختم ہو گیا. احساس وہ ڈوری ہے جو رشتے کو باندھ کے رکھتی ہے. اب ان کو یہ 2 طریقے اس کے. نمبر 1 آپ کی وائف جو ہے اس پہ تھوڑا سا کام کیا جائے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر موازنہ نہ کرے اپنی زندگی کا. جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیے آپ سے اچھا آدمی زندگی میں ہوگا، دنیا میں آپ سے بدتر بھی ہوگا. آپ جہاں ہیں وہاں رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے تم شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا. شکر نہیں ہے. دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کے وسائل کو بڑھایا جاتا ہے. دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ کہیں سروس کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں میری روزی یہیں سے آئے گی. اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں. اس کے لیے تھوڑی سی کوچنگ چاہیے، کچھ ایڈوائس چاہیے. ایڈوائس آپ عمل کریں گے تو آپ شام کو 2-3 گھنٹے کوئی اور کام کریں، آپ کے وسائل بڑھ جائیں، آپ اپنی بیوی کے لیے اے سی لا سکتے ہیں. کرنا ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے سکون کے لیے ضروری ہے تو یو ہیو ٹو گو این ایکسٹرا مائل. اور یہ جو 2 بھائیوں کی بات کی کہ ایک کے گھر میں سب کچھ ہے ایک کے نہیں، میں جلدی سے بتاؤں مشتاق احمد صاحب کا ایک واقعہ ہے، جلدی سے کوٹ کر دیتی ہوں کہ وہ اپنی بیگم کو یونیورسٹی چھوڑنے جایا کرتے تھے. شاید پہلے بھی آپ لوگوں نے سنا ہو. جب یونیورسٹی میں گاڑی رکتی تھی تو وہ اتر کے جاتے تھے اپنی سیٹ سے، بیگم کا دروازہ کھولتے تھے اور وہ جاتی تھیں اپنی دوستوں کے پاس اور جو بھی ان کا کام ہوتا تھا واپس آتی تھی. تب بھی یہی معاملات تھے. بڑے دن تک ایسا ہوتا رہا. دوستیں کمپلیکس میں آتی نہیں. آخرکار انہوں نے ایک دن کہہ دیا کہ بھائی آپ تو بڑی خوش نصیب ہو، آپ کے ہسبینڈ تو آپ آتی ہو دروازوں تک نہیں کھولنے دیتے، اتر کے آتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں. معلوم یہ چلا کہ وہ دروازہ خراب تھا، اس کا لاک خراب تھا، اس لیے ان کو اپنی سیٹ پہ سے اتر کے آنا ہوتا تھا اور بیگم کے لیے دروازہ کھولنا ہوتا تھا. اچھا یہ ایکچولی میرے ساتھ ہوا تھا کیونکہ ہم کہیں گئے تھے اور ہر دفعہ جب ہم کہیں رکتے تھے 2-3 کپلز کے ساتھ تو میرے ہسبینڈ میرا دروازہ کھولتے تھے تو وہ ساتھ والی دوستیں کہتی تھیں تمہارے لیے تو دروازہ کھولتے اس میں بھی چائلڈ لاک لگا ہوا تھا، وہ اندر سے کھلتا نہیں تھا. تو ایکچولی اس طرح کے یہ پرسیپشنز ہوتے ہیں جو آپ نے دوسرے کے لیے سوچے ہوتے ہیں کہ او یہ تو آپ کو پتہ نہیں کیا آپ کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. پوائنٹ از آپ کنسرن دوسروں سے کیوں ہیں اتنا؟ آپ کنسرن نہ ہو اور جو دوسرا ہوتا ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ بڑا اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے حالات بدتر ہو جائیں، اللہ نہ کرے. خیر بریک لینا تھا کیا؟ ہمیں بریک لینا تھا اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ہاں جی بریک لینا ہے نا، بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود اس. نصرت بڑی پیاری لگی ہے ماشاء اللہ. یہ کلر اس پہ بہت کمپلیمنٹ. طوفانی بارش میں نکاسی آب میسر نہ ہونے کی صورت میں شہروں میں سیلاب آنے کا خطرہ رہتا ہے. عوام الناس اور متعلقہ ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ بارشوں سے پہلے پانی کی عمدہ نکاسی، صفائی اور سیوریج کا اچھا انتظام کر لیں. کوڑا کرکٹ نالوں میں پھینکنے سے گریز کریں. سیلاب کے دوران بجلی کے کھمبوں اور کچی دیواروں سے دور رہیں. بجلی اور گیس کے مین کنیکشن منقطع کر دیں. قیمتی ساز و سامان کو علیحدہ کسی اوپری جگہ پر منتقل کر دیں. اشیاء خودنوش، صاف پینے کا پانی، موبائل فون اور ریڈیو کا انتظام رکھیں. کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ریسکیو محکمات سے رجوع کریں اور متعلقہ نمبرز پر رابطہ کریں. آفات سے محفوظ پاکستان، ہم سب کی منزل. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. ویلکم بیک. اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات وہی ہو رہی ہے خواتین کے کامیاب ہونے پر. بڑی اچھی اچھی باتیں یہ لوگ سب کر رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ مطلب کامیابی کا اسکول کھول سکتے ہیں آپ لوگ. تو
ہے نا. بالکل بالکل. کامیابی کا اسکول بیسکلی عورت کے اپنے چاہنے پہ, عورت کی کامیابی کی بات ہو رہی ہے, اپنے چاہنے پر ہی ہو سکتا ہے. وہ کتنے اسکولوں سے چلی جائے کچھ نہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی کہ عورت کے چاہنے پر تو کوئی بھی عورت ہے, میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہی ہوں, کوئی بھی عورت ہے یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا گھر ڈسٹرب ہو, لیکن پھر بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو دونوں پہلوؤں پہ بات کر لیتے ہیں. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے, تو ہم اب کنکلوژن کی طرف آتے ہیں, کچھ سولوشنس کی طرف آتے ہیں, اپنے ایکسپیرینس پہ بیس کرتے ہوئے جو آپ ہمارے لوگوں کو بتانا چاہیں. بس دیکھیے, میرا جو مین فوکس تھا وہ میرے بچوں کی ایجوکیشن. میں ان کو چاہتی نہیں تھی کہ وہ نگلیکٹ ہوں گھر کے حالات سے, کیونکہ یہ چیز سدھرنی نہیں تھی. میں نے 25 سال سدھارنے کی کوشش کی لیکن نہیں سدھر رہی تھی. تو بس میرا یہی تھا کہ میں بچوں کو ایجوکیشن دے دوں, ان کی اچھی لائف بن جائے. دیٹ واز الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا اور ماشاءاللہ. اچھا, اور اب آپ کو اس لیول پر کامیابی وہ لگتی ہے جو آپ کا کام ہے, یا کامیابی وہ لگتی ہے جب آپ اپنے بیٹے سے ملنے ویگس جاتی ہیں, اس کو دیکھتی ہیں وہ پڑھ رہا ہے یا وہ اپنا کام کر رہا ہے, اور وہاں ڈاکٹر ہونا آبویسلی یہ ایک بڑی چیز ہے. تو کیا کامیابی آپ کو ایکچولی کیا لگتی ہے؟ کامیابی تو یہی لگتی ہے کہ جب ماشاءاللہ بچوں کو دیکھتی ہوں کہ سکسیزفل ہے. اور جب بیٹے کے پاس میں گئی تھی ابھی ریسنٹلی, تو اس کو بیسٹ ڈاکٹر آف دا ایئر کا انہوں نے وہ دیا ہوا ہے, اور اس کی پوری وال پہ تصویر لگائی ہے کہ اسمائلنگ ڈاکٹر. تو وہ اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں. ہی از ان چارج آف دی ICU, کیونکہ اس کے اندر ایک ہمبلنس ہے. اس نے مجھے دیکھا ہے بچپن سے, بینگ اے سنگل مدر کام کرتے ہوئے, تو اس کے اندر ہمبلنس ہے. وہ جو بھی پیشنٹس آتے ہیں ان کے ساتھ وہ بہت پیار سے, تو وہ پیشنٹ اس کے اپنے بن جاتے ہیں کہ جی آپ ہی ہمیں لک آفٹر کریں. تو یہ بہت آئی فیل ویری پراؤڈ کہ ہر پیشنٹ اس کو اپنا بنانا چاہتا ہے کہ جی آپ ہمیں اٹینڈ کریں. وہ بہت مبارک ہو اس کے لیے. ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے سر؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر. عسکری بیگم صاحبہ, بہت اچھے سے آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں, مجھے بہت پسند ہے. لیکن اور بھی میں پروگرام دیتی ہوں جو میں نے اب دیکھنے چھوڑ دیے. اچھا, صرف آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں. ابھی ڈاکٹر مجھے بات کر رہے تھے, جی ایک ڈاکٹر مجھے ابھی بات کر رہے تھے موم بتیوں کی. تو وہ موم بتیاں جو کہہ رہے ہیں, وہ آج کل تو ایسی موم بتیاں چائنا کی آ رہی ہیں کہ اس میں موم بچتا ہی نہیں ہے. میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. اوکے, وہ موم بتی لائیں جس میں موم بچتا ہو. چائنا کی تو کوئی چیز استعمال کرنی نہیں. یہ نہ کہیں بھائی, ابھی تو نہیں بجائیے. کل میرے پاس آیا ہے بہت ساری چیزیں, مچھلی دکھائی گئی ہے. دبئی سے ایک آیا ہے جو چائنیز مچھلی ہے, جو سنتھیٹک پلاسٹک سے بنی ہے. چائنا کی چاول رائس بھی. اچھا, بس یہ ہم سی پیک پہ آج کل بہت ڈسکشن کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں سننا چاہتے. سوری. ہاں, تو انہوں نے کہا حقیقت نہیں سننا چاہتے. ہاں, وہ موم بتی جو پاکستانی بنتی ہے, جو جس میں موم بچتا ہے. اور طریقے بھی ہے, ہم دیا بھی آپ کو کہتے ہیں کہ تیل ڈالیں, اس کے اندر بھی آپ ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ گھر میں برے اثرات دے گے. ٹھیک ہے, اور بھی طریقے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. یہ میں نے پروفیسر مئی سے بات کرنی تھی. جی ریحانہ صاحبہ اسلام آباد سے کال کری ہیں. جی السلام علیکم. اگر ان سے ایک پارٹنر ان کے ساتھ نہیں دے رہا تو پھر خواتین اپنی کامیابی کس طرح آگے بڑھا سکتی ہیں؟ بہت اچھا سوال. ٹھیک ہے, بہت مستند سوال. ٹھیک ہے, دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ کو زندگی میں ہر آدمی سپورٹ کرے گا. کئی دفعہ ناکامی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے, اور یہ فیکٹ ہے کہ زندگی کی جتنے مسائل بیٹھی ہے ان کو کوئی سپورٹ نہیں تھا مگر یہ کامیاب ہوئی. تو آپ نے زندگی کا ایک مقصد یہ ایک محور رکھنا ہے کہ مجھے کیوں کامیاب ہونا ہے. اپنے آپ سے سوال کریں, اولاد کے لیے, اپنی ذات کے لیے, معاشرے کے لیے. تو جو بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرتا, آپ کی اپنی ذات, آپ کا عقیدہ, آپ کا یقین, آپ کا فیض آپ کو لے جاتا ہے. عقیدہ بالکل عقیدہ بہت بڑی قوت ہے, لوگ جان دے دیتے ہیں. کیونکہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہونا ہے یا جو آپ نے, اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کا جواب دینا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتے ہیں. میں تو اس چیز پہ بہت بلیو رکھتی ہوں کہ اگر مجھے عفیرہ سے کسی چیز کی امید ہے, ہو سکتا ہے وہ یہ پوری نہ کریں, اور مجھے کسی اور سے جس سے بالکل امید نہیں ہے وہ پوری کر دیں. مگر ایک جملہ یاد رکھیے, ٹرسٹ ان گاڈ بٹ لاک یور کار.
اپنی ہاں نا وہی بات ہے نا کہ اپنا اللہ بھی یقین رکھے تو اپنا کام ضرور کریں. ہم اپنا کام بھی اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. بیمار یعنی آٹا گوندیں روٹی بنائیں تو پک جائے گی. یہ نہیں کریں کہ آٹا رکھا ہے جی بس یہ خود پک جائے گی, ایسا نہیں ہے. یہ تو خیر سمجھیے ہم اس پہ آ جائیں. جی ضرور. کامیابی کا معیار ویسے تو بہت سارے معیار ہیں, مگر مجھے ایک چھوٹی سی کہانی یاد آئی. ایک بوڑھا آدمی جو ہے وہ درخت لگا رہا تھا آم کا, تو ایک نوجوان وہاں سے گزرا. اس نے کہا بڑے میاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں آم کا پودا لگانا ہوں. اس نے کہا بڑے میاں تم دماغ خراب ہے تمہارا, یہ اتنے سال بعد پھل دے گا, تم تو کھا نہیں سکو گے, تم تو مر جاؤ گے. اس نے کہا بیٹا میں نے ساری زندگی جتنے آم کھائے اس کا پودا کسی اور نے لگایا. اصل کامیابی ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں مگر آپ ایسا چھوڑ کے جائیں کہ آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچے. یہ اصل کامیابی ہے. اور ایک آخری کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. عمر فاروق بات کر رہا ہوں بکھر سے. جی کیسے ہیں میڈم؟ سب پینل ٹھیک ہے؟ جی سب پینل کے لوگ سب ٹھیک ہیں؟ سب کو السلام علیکم. گھر میں بچے بھی ٹھیک ہیں؟ ہاں پڑوسی بچے دوست رشتے دار واٹس ایپ والے سب ٹھیک ہیں. بتائیے میڈم. ایک جو آپ نے کوشچن پوچھا کہ خواتین کی جو اس کا کامیابی کا جو راز ہے, میڈم ایکچولی جو گھروں میں ہوتا ہے نا انصاف نہیں مل رہا ہوتا نا. جو ہمارے پاکستان کے اندر نارملی یہ ہوتا ہے کہ کمبائنڈ فیملیز رہ رہی ہوتی ہے, تو یہاں پہ جو انصاف ہوتا ہے بہو کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, بچوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, یعنی کہ امبیلنس ہے ہمارے معاشرے کے اندر نا, بلکہ ہمارے گھر کے اندر امبیلنس ہے. اور دوسرا آپ نے جو بڑی لیکن بھائی اس کے لیے نا ہم زیادہ تر قصوروار گھر کے مرد کو ہی ٹھہراتے ہیں. جی بالکل اسی طرح ہے. بھی اسی طرح کیونکہ اسی نے بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے بیوی بچوں میں اور ماں باپ میں. جی میڈم. اور دوسری جی میڈم جو دوسری آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ بھئی ہم کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں لیڈیز نا, جس طرح بھی آپ نے ڈور والی ایگزامپل دی ہے. تو ایک بل گیٹس کا ایک کوٹیشن ہے میڈم, وہ میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ڈو ناٹ کمپیئر یور سیلف ود اینی ون ان دس ورلڈ. اف یو آر ڈوئنگ سو یو آر انسلٹنگ یور سیلف. صحیح بات. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے. ویری نائس. بڑا مزہ آیا آج تو آپ لوگوں سے بات کر کے. ہاں جی عفیرہ فائنلی آپ کی باری آ گئی. آپ نے کنکلوڈ کر دیا. میں یہ بتانا تھا, میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر عزیز بڑا سینئر گیسٹرونٹرولوجسٹ ہے لندن میں. اچھا. ہم جب چھوٹے تھے تو میرے ماں باپ نے اس کو سپورٹ کیا, پیسوں سے بھی, مورلی ہر قسم کی. مجھے اپوز کیا, میں ذرا وکری ٹائپ کا آدمی تھا. وکرے نہیں, وہ ڈھیٹ بچے ہوں گے نا, پٹائی وٹائی خوب لگی ہو. وہ کامیاب ہوا ماں باپ کے سپورٹ کی وجہ سے. میں کامیاب ہوا ماں باپ اور خاندان کی مخالفت کی وجہ سے. تو زندگی میں مخالفت بھی آپ کو کچھ بنا دیتی ہے. ہاں لیکن اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر معیز جیسا بچہ ہونا ضروری ہے نا. صحیح ہے. مطلب آپ باغی نکل گئے نا. آپ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے نا. اور کیا باغی ہوئے آپ تو, اس وجہ سے ہوا سب کچھ. اب آپ خوش ہیں, ہنس رہے ہیں. پہلے بغاوت میں کیا کیا فیس کیا ہوگا؟ بہت کچھ کیا نا. درد اور پین ہوتا ہے نا کہ بچے نیگیٹو کاسٹ بھی چوز کر لیتے ہیں, تو یہ قسمت کی بات ہوتی ہے. جی میڈم عفیرہ, اب آپ کی پرائیورٹیز دہی میں کیا ملا کے کھانا ہے تو کامیابی حاصل ہوگی؟ نہیں, دہی میں ملا کے کھانے سے صحت حاصل ہوگی. پرائیورٹیز سیٹ کرنا ضروری ہے. کیا چیز امپورٹنٹ ہے, کیا چیز اس کے بعد میں آنی ہے, کیا چیز اس کے بعد میں آنی ہے. تو پھر ایک پینک میں آ جاتے ہیں اگر آپ پراپر پلان کر کے نہ چل رہے ہوں. تو اگر آپ نے پرائیورٹیز ریلیشن میں, اپنے کام میں, اپنے رشتوں میں, اپنی چیزوں میں ہر چیز سے سیٹ کیا ہوا ہے, تو یو وڈ بی ڈیفینیٹلی سکسیزفل. وہ تھوڑے ایلیمنٹس ہیں کہ کون سپورٹ کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا. اگین اگر سمجھداری سے کریں گے تو ایک وقت آئے گا جو سپورٹ. وہ نہیں بتایا آپ نے کہ میجر کیسے کرے گا کوئی اپنے دل کی تسلی کے لیے کہ میں کامیاب ہوں. بڑا سمپل ہے. جی رات کو جب آپ سوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آج کا دن میں نے اپنے حقوق جو لوگوں کے تھے وہ پورے کیے. اور دوسرا اپنے اطراف میں دیکھیں کہ آپ کی ذات یا کامیابی میں کتنے لوگ شامل ہیں. اگر آپ نے لوگوں کو اپلفٹ کیا ہے تو آپ کامیاب ہیں, ورنہ اپنا. اور جیسے ہی آپ لیٹیں اور آپ کو نیند آ جائے تو نہیں, وہ 5 منٹ پہلے وہ قرآن بھی کہتا ہے باقی میں کامیاب اللہ تعالیٰ کہتا ہے غور کرو, یہ تفکر کرو, تدبر کرو. سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تو سوچنا اپنی ذات کے لیے. ایوری تھنگ کمز فرام ہیئر. ایک اور چیز ہوتی ہے سم ٹائمز اس صوفے میں بڑی انرجی ہے بھائی, آپ تھوڑا مقابلہ کریں. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں ایسے نہیں اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. واہ, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. واہ بھائی, پہلا اپنا بننا پڑتا ہے نا. کیا بات ہے. ویری ٹائمز بیکم اوور کانفیڈنٹ نا کہ
ہم بہت کچھ ہو گئے تو وہ چیز بھی ناکامی کی طرف لے جاتی ہے کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں سمجھ رہا لیکن خوش رہنے کی اگر عادت ڈال لیں اور صبر شکر کرنے کی عادت ڈال لیں اور اپنا موٹو رکھیں، اسٹرگل کرتے رہیں اور اللہ پہ توکل رکھیں تو خدا ضرور آپ کا ساتھ دیتا ہے اور آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے اور ہر چیز میں خوش رہیں. ڈاکٹر معیز ایک اور چیز بھی جلدی سے بتائیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے درس دیا تھا کہ پازیٹیو سوچو تو پازیٹیو سوچیں گے پازیٹیو ہوگا، اور میرے خیال میں اس میں پوری دنیا میں ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ دا وے یو تھنک چیزیں ویسی ٹرن آؤٹ ہونے لگتی ہیں. یہ حقیقت ہے؟ یہ حقیقت ہے، کیونکہ آپ کی سوچ جو ہے وہ وائبریشن بھیجتی ہے، ارتاش بھیجتی ہے اسپیس میں، ٹائم اینڈ اسپیس میں، اور وہ چیزیں بننا شروع ہوتی ہے اور آپ کی طرف آنا شروع ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا ڈونٹ تھنک آف دا پنک ایلیفینٹ. جب آپ کہتے ہیں نا کہ پنک ایلیفینٹ کے بارے میں نہ سوچو تو آپ سوچیں گے. تو ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کا ذہن جب کسی چیز کو ابھی میں نے سوچ لیا پنک ایلیفینٹ کے بارے میں، میں نے اس لیے کہ ورڈ ڈونٹ یوز کیا تھا. زندگی میں ڈونٹ یوز مت کریں، زندگی میں پازیٹیو ورڈ یوز کریں کہ ہاں میری اچھی زندگی ہے، میں نظر آ رہا ہے، میرے پاس اچھی گاڑی ہے، میرے بچے اچھے پڑھ رہے ہیں، میرے گھر والے بڑے خوش ہیں. یہ کیپ آن تھنکنگ، یہ وائبریشن آپ کے گھر میں جاتی ہے. ہاں، اور ایک اور خوشی کا بڑا پہلو ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں سے بات کریں اور وہ انٹیلیجنٹلی آپ سے بات کریں، آج کل ہر بچہ ہی انٹیلیجنٹ ہے، تو وہ بڑی خوشی ہوتی ہے ان کی باتیں سن کے. تو یو اسپینڈ ٹائم آن دیٹ آلسو. وہ جو ہنستے مسکراتے ہیں یا بات کرتے ہیں نا آج کل بچے، وہ بڑا ہی مزہ آتا ہے. آپ کو اپنی اچیومنٹ نظر آتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو بیٹیوں کو انکریج کرتے ہیں گھر میں اور بہووں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی پرسنالٹی بہت فریش ہوتی ہے. اپنی بیٹیوں اور بہووں کو جی ایکولی وہ کریں اور سب کے ساتھ ایکولی چلیں، پیار دیں، مل جل کے رہیں. یہی اوکے جی، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. اور اوپر والے جو ہیں ہمارے وہ نیچے آنے کے لیے بےتاب ہیں، کیونکہ وہ آپ لوگوں سے گلے ملیں گے اور آج وہ کامیابی کے بارے میں اور موم بتیوں کے بارے میں جان سکیں وہ کبھی نہیں جان پائے تھے ود دیٹ. لیکن ہم اس طرح کے سیشنز کرتے رہیں گے. اور ڈاکٹر معیز موم بتیوں کے علاوہ بھی اگلی دفعہ اور ریسیپیز لائیے گا اور ہمیں بتائیے گا. اور ریسیپی آپ سے وہ ہمیں انڈے اور دہی والی وہ بعد میں پوچھیں گے. تھینک یو سو مچ. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.